على شفيعنا صل على محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے پڑھیے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے اور وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ
والی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، اور حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے۔ ماشاءاللہ کلام مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا ہے، تلاوت بھی سن چکے ہیں، اب مدنی پھول جو ہے یہ بیان ہوں گے، اور موضوع ہے ہمارا اولاد کو سکھائیں۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے
میرے استاد بھی ہیں حضرت مولانا حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی. سر اب ایک بات تو بتائیں, یہ آصف ہے یا آصف ہے, صحیح کیا ہے؟ امیل سنو کیا بولتے ہیں؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے. آصف بولتے ہیں. آصف, ٹھیک ہے, آصف صحیح. مدینہ کیونکہ لغت کے اندر اور بھی آصف بھی ملتا ہے, صحیح, لیکن یہ کہ آصف کی جو ترتیب ہے کہ معاشرے میں عام ہو گیا اور لوگ بول رہے ہیں جی, اور امیر علیہ سنت الحمدللہ لغت شناس بھی ہیں, واہ, لغت کو جانتے ہیں, تو ان کے منہ سے جو سنا اب وہی رائج ہو رہا ہے. مدینہ مرحبا. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات یہ بھی ایک ریجن کا بھی کچھ تھوڑا تعلق ہوتا ہے, جیسے جو ہمارے ہزارہ کی طرف کے خیبر پختونخوا میں بالخصوص ہزارہ کی طرف کے لوگ ہیں, تو وہ جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ مدموم کر دیتے ہیں, اس کو دمہ دیتے ہیں, اور پنجاب والے فتح اور دوسرے جو ہیں باب المدینہ والی کسرہ دے دیتے ہیں. جیسے اس کی بہت سارے مظاہرے ہیں, چلیں یہ بات کبھی پھر بات کریں گے, ہے تفنن کی بات اور اچھی بات ہے. اس پر ایک چٹکلا بھی مجھے یاد آ رہا ہے, لیکن یہ پھر آگے چل گیا. ابھی موضوع پر آتے ہیں. موضوع ہے جی اولاد کو سکھائیں. ہم کیا سکھائیں, ہمیں تو خود کچھ نہیں آتا. کیا موضوع آپ نے صبح جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہیں, آپ کیا بتائیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ والد کی طرف سے اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ ملتا ہے جی, وہ اچھی تربیت ہے. جی, تو تربیت کا دوسرا نام سکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اولاد کو سکھائیں یہ ہمارا موضوع ہے, یا کیا سکھائیں یہ ہمارا موضوع ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہم سکھاتے ہیں, چاہے ہم سکھانا چاہیں یا نہ چاہیں. جی, یہ نہیں کہ میں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں تو تب ہی میرے بچے وہ سیکھیں گے, بلکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کچھ سکھا گیا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر پانی پیوں گا, میری اولاد بھی ظاہر ہے کھڑے ہو کر پانی پیے گی. اگر میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا, اولاد بھی وہی کھائے گی. اگر میں 1 چمچ لوں گا تو اولاد 2 چمچ لے لے گی. تو میں نے کوشش نہیں کی سکھانے کی, لیکن سیکھتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ پلان کر کے سکھانا, ایک پلان نہ کر کے سکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچہ بہت ساری چیزیں خود بخود سیکھتا ہے, صحیح, کیونکہ وہ جب مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. بہت پہلے ایک خاکہ دیکھا تھا کہ ایک باپ ہے, وہ بیٹھا جناب سگریٹ پھونک رہا ہے, تو پاس ہی اس کا کچھ 6-7 سالہ بچہ ہوم ورک کر رہا ہے اسکول کا. تو اب بچے کا منظر یہ تھا کہ بچہ کاپی پہ بھی توجہ تھی اور کنکھیوں سے وہ باپ کو بھی دیکھ رہا تھا کیا کر رہا ہے. اب اتنا تو اس کو تھا کہ سگریٹ بچے نہیں پیتے. اس نے پینسل منہ میں رکھی اور باپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گیا کہیں, تو باپ کی ماچس لے کر وہ شروع ہو گیا پینسل کو آگ لگانے. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن اس نے کاپی کرنے کی کوشش کی. اگر آپ, بلکہ میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب کبھی بچوں کو نانا کہ ہاں جانا ہوا, سلام وغیرہ لیا, تو پنجابی میں کہ چنگا جی, جانے کے کلمات ہوتے ہیں, تو سلام بھی لے لیا. اب یہ کہ اچھا جی, چنگا جی. پھر وہ دیکھا تو رجب ان دنوں کو 1.5-2 سال کا ہوگا. اب نکلنے لگے تو مجھ سے پہلے اس نے کہا چنگا جی. میں نے کوئی سکھانے کی کوشش نہیں کی اس کو اللہ کہ آپ نے یہ کہنا ہے. بچہ خود بخود بھی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. اب اولاد کو سکھانا ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہم تو یہ تو پہلے کہہ رہے ہیں نا استاد, ہمیں تو نہیں آتا نا. آپ نے کہا سیکھ رہا ہے, یہ تو آپ نے ایک اور ڈائمینشن دے دی کہ آپ اولاد کو بھلے سکھائیں یا نہ سکھائیں, اولاد آپ کی سیکھ رہی ہے, آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے رویے سے, آپ کے انداز سے. یہ تو کلیئر بات ہوگی. اس پر آگے چل کے کچھ میرے ذہن میں مزید ڈائمینشنز بھی ہیں, اس پر آئیں گے. لیکن یہاں تو یہ نا جی, ہم کیا سکھائیں, ہم تو نہیں سیکھے ہوئے. ہم نے دیکھیں بچے, ہمیں نہیں آتا, ہم نے اس کو اسکول میں ڈالا ہوا ہے, مدرسے میں ڈالا ہوا ہے. ہاں, اسکول والے اس کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, مدرسے والے قرآن پڑھنا سکھائیں, علم دین سکھائیں. ہمیں بس اپنی ذمہ داری پوری کر تو رہے. بچہ 12 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے میں سے کتنی دیر اسکول رہے گا؟ تو 4-5 گھنٹے ہی رہے گا. مطلب یہ کہ وہ متوسط طور پہ ہاں جی 4-5 گھنٹے. باقی کتنے بچے؟
یہ 5 گھنٹے نکال دے تو 19 گھنٹے بچ گئے. 19 گھنٹے آپ کے پاس ہے. جی. تو جب 19 گھنٹے آپ کے پاس ہے، آپ نے 5 گھنٹے والوں پر ڈال دیا، تو کیوں نہ آپ پہ ڈالا جائے. کھا آپ کے پاس رہا ہے، بیٹھ آپ کے پاس رہا ہے، سو آپ کے پاس رہا ہے، چل آپ کے پاس رہا ہے، اور پانی آپ کے پاس پی رہا ہے، چائے آپ کے پاس پی رہا ہے، گفتگو وہ آپ کے پاس کر رہا ہے. ان 19 گھنٹوں میں آپ اگر یہ کہیں گے جناب میری ذمہ داری نہیں سکھانا، تو جب اسکول گیا تو اسکول میں تربیت ہوتی ہے. یہ یا ہمارا جو دارالمدینہ ماشاء اللہ عز و جل، تو وہاں پہ بھی تربیت تو ہوتی ہے، لیکن اس تربیت کو ایک سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو ایک وے دے دی، ایک ڈائمنشن دے دی کہ آپ نے پانی پینا اس طرح پانی پینا اپنی سنت کے مطابق اور آداب کے مطابق. اس کو امپلیمنٹ کہاں کرنا جا کے اس نے گھر پر. اب بچہ جب امپلیمنٹ کرنے پر آئے گا تو وہ کنٹراڈکشن کا شکار ہوئے گا، تضاد کا شکار ہوئے گا. اسکول والوں نے، دارالمدینہ والوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ اور میرے ابو جناب وہ یہ کر رہے ہیں. تو بچہ ہمارا آئینہ ہے، مرر. تو جو ہم ہوں گے وہی بچے میں دکھائی دے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں نہیں آتا تو آپ نے کوئی اچھی بات نہیں سیکھی. یہ ایسا کہنے والوں سے سوال ہے کہ جو اچھی بات آپ کو آتی ہے اول تو وہ سکھائیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ کا سیکھنا بھی مفید ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ آپ نے سکھانی ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا ہوگا کہ بچے کو اپنے مدنی منع منی کو سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بچے سیکھتے ہی نہیں، ہم کیا سکھائیں؟ نہیں، اب پہلے سوال کو تھوڑا سا میں ہلکا سا کمپلیٹ کر لوں کہ آپ پہلے سیکھیں تو صحیح. سیکھنے میں یہ ہے کہ آپ بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. وہ سکھانا چاہتے ہیں جس کو آپ درست سمجھتے ہیں، یا وہ سکھانا چاہتے ہیں جس کو شریعت درست سمجھتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں وہ کوالٹی ہے کہ جو آپ میں ہے، وہ کوالٹی کون سی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اس نے تھپڑ مارا، آپ دانت توڑ دو اس کے. اور جناب اگر آپ خاموش رہے تھپڑ کے جواب میں یا مار کے جواب میں، یا بزدل، بہادر بنو، جوان بنو، شیر بنو. تو ایسا شیر بعض اوقات پھر جب پیٹتا ہے نا تو وہ بلی کے برابر بھی نہیں رہتا. یہ ایک تنزن میں نے سمجھ لوں کہ اس کو تھوڑا سا چوٹ کی ہے. تو اس کو وہ سکھانا ہے جو شریعت چاہتی ہے. اب شریعت جو چاہتی ہے اس کے لیے آپ کو بھی تو سیکھنا ہوگا، لیکن یہ نہ کیا جائے کہ آپ کہیں گے جناب ہم پہلے یہ سارا سیکھ لیں اس کے بعد بچے کو سکھائیں گے. جب تک آپ سیکھیں گے بچہ کچھ اور سیکھ چکا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ تو ایک وہ خالی تختی آپ کے پاس آ گئی، خالی کاغذ آ گیا، اس پہ جو میں نے ایک دفعہ لکھ دیا، اب اس کو مٹا کر دوبارہ لکھنا یہ بہت مشکل ترین ہے. کہ بچے نے جب سیکھ لی ایک چیز، آپ کو پتہ ہے کہ جو لینگویج ہے وہ کس طرح سیکھتا ہے بچہ؟ زبان سن سن کے. اگر پنجابی کاسٹ کا بچہ ہے، پنجابیوں کا بچہ، اس کو پیدا ہوتے ہی اس کے چچا کے حوالے کر دے جو انگلینڈ میں رہتا ہو، یو کے میں، جی، اور وہیں وہ شعور کی منزلیں طے کرے، آنکھیں کھولے گویا کہ اپنی، جی، کون سی زبان بولے گا؟ برٹش ایکسنٹ میں انگلش بولے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اسی کو ہم باب المدینہ میں پیدا ہوا اور حوالے کر دیں سرائکی علاقہ جو ہمارا بہاول پور ہے، احمد پور ہے، اور شریف وغیرہ، جی، تو یہاں پر اگر شفٹ کر دیں، جی، ان کے پاس جو بولتے ہی سرائکی، جی، ٹھیک ہے، کون سی زبان بولے گا؟ اگر جو ہے جس طرح آپ نے جو ریجن بتایا ہے ہاں. اس کے دیہات میں ہوگا تو پیور سرائکی بولے گا اور زبردست ایکسنٹ میں بولے گا. اب یہ زبان بھی جب وہ بولنا آپ سے سیکھ رہا ہے، بول بھی رہا ہے سر، بولنا بھی سیکھ رہا ہے، ایکسنٹ بھی سیکھ رہا ہے. بالکل ایکسنٹ بولنی کیسے ہے نا، جی، یہ بھی ایک تو بات ہے. اب وہ سیکھ رہا ہے جو آپ کر رہے ہو. جی، تو آپ کیوں نہ اچھا کرنا شروع کر دو. واہ سبحان اللہ. آپ اگر نماز پڑھنے کے عادی ہیں، فجر کے ٹائم آپ اٹھیں گے، آپ کا مدنی منہ بھی پہلے آپ سے اٹھ کے بیٹھا ہوگا. اگر آپ سنت کے مطابق کھانا کھانے کے عادی ہیں تو آپ کا مدنی منہ اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا یوں بیٹھو، وہ آپ کو بیٹھا دے گا ویسا بیٹھ جائے گا. آپ جیسی نماز پڑھتے ہیں، اسپیڈی نماز جس کو کہتے ہیں، یہ کہ نہ وہ تعدیل ارکان کا خیال، نہ وہ تسبیحات کا خیال کہ کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی، بس یہ کہ وہ پوری وہ ریس لگا دیتے ہیں، بچہ بھی ویسی پڑھے گا.
آپ سکون سے پڑھتے ہیں تو بچوں میں جلدی ہوتی ہے. آپ کھڑے ہوئے ابھی قیام میں, بچہ رکوع میں چلا جاتا ہے, وہ جب دیکھتے رہے میرا ابا تو کھڑا ہے ابھی واپس آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس کی عادت بنتی ہے دیکھ دیکھ کے, بلکہ دیکھ بھی رہا ہوتا ساتھ میں بچہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہو نا, جی جی, بچہ ساتھ کھڑا تو وہ دیکھ بھی رہا ہوتا. اب یہ کیا کر رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات سجدے میں پڑا ہوتا ہے, آپ اٹھ گئے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا ابا اٹھ گئے, ہاں جی, یا امی کے ساتھ اگر پڑھے تو امی اٹھ گئی ہے تو اب وہ سجدے سے سر اٹھا لے گا. ایسی بات. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم غور کریں تو یہ سمجھ لو کہ یہ اس پہ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے جی. کہ ہمارا مدنی منا یا منی وہی سیکھے گا جو ہم کریں گے. جی. تو ہم اچھا کرنا شروع کر دیں, ہم خود بھی سیکھیں, جو ہم کریں گے وہی ہماری اولاد بھی سیکھے گی. اور ایک شروع کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک سوالیہ مشین میں ڈالیں اور اس کے بعد خود سے سوال کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے سیکھنی چاہیے تھی چھوٹے ہوتے, یا کون سی چیزیں جو مجھے سکھائی جانی چاہیے تھی. تو یہ لرنر ہیں آپ اس وقت, تو سیکھ رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو جو خواہش ہو نا کہ یار مجھے یہ چیز بھی سکھانی چاہیے تھی, یہ چیز میں سیکھنے سے رہ گیا, جی, میں جناب قرآن پاک نہیں پڑھ سکا, میں نماز صحیح طرح نہیں سیکھ سکا, یا میں فلاں کام نہیں سیکھ سکا, مجھے سنتیں اور آداب معلوم نہیں ہیں مختلف چیزوں کے. تو اب آپ اپنے مدنی منع کو وہی سکھائیں. اس میں ہیلپر بھی فی زمانہ دستیاب ہیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ خود اچھا قرآن پڑھنا نہیں سیکھے تو آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے موجود ہیں. ایسی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات اب ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا جی بچے سیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ بچے نہیں رہے, وہ پہلے بچے تھے جو سیکھ جا رہے تھے. اب انہوں نے تو اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے تو اپنی مرضی کرتے ہیں بچے, کہاں سیکھتے ہیں. مثلا کس طرح نہیں سیکھتے؟ دیکھیں آج آپ بچے کو کوئی بات کہتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں, وہ غور نہیں کرتا. پہلے کا دور ہوتا تھا, بچے کو ذرا جو ہے وہ باپ بلاتا تھا, وہ سہم کے بالکل ایک دبک کے بیٹھ جاتا تھا. آج بچے کو آپ بلا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں, وہ اپنے معاملے میں لگا ہوا ہے, کوئی ایسے جیسے کوئی بول ہی نہیں رہا. یہ بھی انداز معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں آج کے, یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ سر پر جوں بھی نہیں رینگتی. میں اولاد کا حال تو یہ بنا ہوا ہے, ماں باپ بیچارے چیخم چاخی کر رہے ہیں, ہڑا ہڑی مچا رہے ہیں, اپنا مطلب شور شرابہ بھی کر رہے ہیں. تو بچے تو ایسے ان سمجھا بھائی یار ان کا تو کام ہی یہ ہے, یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. یہ اثر ہی نہیں, اولاد اثر لے ہی نہیں رہی. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایٹماسفیئر, ماحول بڑا اس میں بلونگ کرتا ہے جی, کہ ماحول کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس میں. اس وقت کا ماحول جس وقت کی آپ کر رہے ہیں بات, اس وقت کا ماحول کیا تھا کہ بچے کو وہی پتا ہوتا تھا جو ہم بتاتے تھے. جی, آج بچے کو وہ بھی پتا ہوتا ہے جو ہم نہیں بتاتے. صحیح. کیوں کہ خبروں کے ذرائع اتنے تیز ہو گئے کہ آپ گھر میں نہیں بتائیں گے وہ اسکول سے سن کر آ جائے گا. آپ گھر میں حکمت عملی سے کوئی خبر اس کو نہ بتائیں گے یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ اسکول سے آگے پوچھ کے بتائے گا بابا یہ ہوا ہے تو یہ کہاں, یہ ہو گیا مسئلہ حل. اب بندہ حیران ہو جاتا ہے اس کو میں نے چھپایا تھا اور یہ وہاں سے سیکھ آیا. تو آج کل کا بچہ خبروں کی دنیا میں رہ رہا ہے اس جدید دور کے اندر کہ جب خبریں آپ کے سامنے ہاتھ پر لکھی ہوتی ہیں. ہاتھ سے مراد موبائل جب پکڑا آپ نے تو اس کے اوپر لکھی ہوتی. پہلے تو خبریں چھپتی تھی جا کے, پھر کہیں دوسرے دن جا کے ملتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ کہ بچہ اس ماحول سے آج نکل چکا. صحیح. اب آپ اس سے الجھنے کی بجائے اگر حالات کے مطابق اس کا سلوک کریں تو بچہ کیوں نہیں سمجھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں سکھانا آتا ہے. جانور میں شیر کتنا خونخوار جانور ہے, بڑا حیوان ہے, مفترس, چیر پھاڑ کرنے والا. چیر پھاڑ کرنے والا. بندہ چلا جائے تو بندہ ہارٹ اٹیک سے پہلے مر جائے شاید, شیر تو بعد میں اس کو منہ لگائے گا. اس شیر کو قابو کرتا ہے انسان, کر لیتے, محدود پیمانے پہ, لمیٹڈ ہی صحیح کرتا ہے نا, کر لیتے. ٹھیک ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے جسامت میں, ایسی بات. اس سے بڑا جانور فی زمانہ تو مجھے نظر نہیں, آپ کے ذہن میں ہو تو. نہیں, ہاتھی سب سے ہیوی ہوتا ہے, بگیسٹ ہے. اس کو قابو کرتا ہے انسان. 5 فٹ 8 انچ کا, 6 فٹ کا انسان, بلکہ وہ ان کے قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں جو ان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں مہاوت بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں, جو بھی ہاتھی کو سنبھالنے والا ہوتا ہے جو, وہ اس کو قابو کر رہے ہیں. اور لے جائیں سانپ, ان کو مانوس کر لیتے ہیں. اور کتا, اب کتے کا نام سن کے بندہ اپنی ٹانگیں دیکھنے لگ پڑتا ہے کہ آگے کاٹ نہ لے.
کتوں کو ایسے سدایا ہوتا ہے، بلیوں کو سدایا ہوتا ہے. تو جب انسان انہیں حیوان کہلاتے ہیں جو مثلا کہ جانور ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ وہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے یا وہ مہذب نہیں بن سکتے، اس شیر کو آپ اپنے اشارے پہ چلا سکتے ہیں. اس ہاتھی کو آپ جو بھی بھلے اس کو ہلکی سی نوک کریں تو وہ بیٹھتا ہے، اس کے سر کے درمیان میں وہ ہلکی سی نوک کرتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھاتے تو اس سے باقاعدہ کام لیا جاتا ہے، لکڑیاں ادھر ادھر منتقل کرنے کا. جنگل میں کون سا ٹرالر جائے گا، تو وہ ہاتھی کے ذریعے بعض جگہ منتقل کی جاتی ہیں. اب ہاتھی کو قابو کرنے والا، شیر کو قابو کرنے والا، بلی کو قابو کرنے والا انسان کے اندر طاقت تو ہے. یہ طاقت کہ جو جانوروں کو سدھار دیتی ہے، کیا انسان کے بچوں کو نہیں سدھار سکتی؟ سدھار سکتی. تو آپ اپنی طاقت کو تو پہچانے پہلے. صحیح. آپ جو چاہتے ہیں نا کہ آپ کا مدنی منا یا منی ویسا کرے، آپ ویسا کرنا شروع کر دیجیے. صحیح. آپ کو کہنے کی حاجت بھی کم پڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں اسلامی بھائی، امامہ شریف باندھتے ہیں، جی. ان کے مدنی منوں کو لیکچر دینا پڑتا ہے کہ بیٹا امامی کے یہ فضائل ہیں، یوں باندھا کرو. بلکہ شاید وہ باپ امامہ بھی تھامے گا جی تو بیٹا پہلے لے کے کھڑا ہو جائے گا، ابا میں. واہ واہ واہ. یہ اپنا ہے نا جی حسن رضا، بالکل. امیر سنت کا رضائی پوتا ہے، جی جی. علی رضا بھائی کا بیٹا ہے. تو بڑی محبت دیکھی امام کے ماشاءاللہ. ساتھ، اور بابا بابا مطلب امامہ شریف سر پہ گھر پہ اٹھتے ساری مطلب بتایا تھا. بلکہ اگر کسی اور کا بھی اترا ہوا ہو تو اس کو بھی کہے گا کہ امامہ. صحیح. اشارے اپنے اپنے وہ بچگانا زبان میں بہرحال اشارہ کرتا ہے. اور اگر میں نے ٹیسٹ کے طور پہ کیا ہے، اس کا امام آباد کو اتارا ہاں جی کہ چلو یہاں رکھ دو، یا دوسرے کو پکڑایا تو وہ دو، تو اپنی زبان میں وہ اظہار کر رہا تھا کہ مجھے امامہ دے دو. کیا بات. اسی طرح جن گھروں میں مدنی برقعے کا رواج ہے، پردے کا رواج ہے، چھوٹی چھوٹی مدنی منیاں مدنی برقع یا دوسرا برقع مانگتی کہ نہیں مانگتی، بلکہ ایسی ایسی مدنی منیاں ہیں، اتنا شوق، اب وہ نظر کمزور ہے ان کی، تو اتنا شوق مدنی برقعے کا کہ بابا میں پوزیشن لوں گی دارالمدینہ میں تو مجھے آپ نے مدنی برقع لے کے دینا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور کہاں آپ پہنانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. ایسی بات. تو جو مدنی منیاں خود کہہ رہی ہیں کہ میں مدنی فیس دینے کو تیار ہوں، میں پہلی پوزیشن یا دوسری یا تیسری پوزیشن میں آ جاؤں نا، مجھے مدنی برقع انعام میں آپ نے لے کے دینا ہے، وہ بھی تو ہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں ہے؟ فرق کیا پارٹس آف باڈی الگ الگ ہے؟ نہیں. آنکھوں میں فرق ہے، اس کی 2 اس کی 3، کان 2 3 کا کوئی ریشو ہے؟ سب کے پارٹس آف باڈی ایک جیسے بچوں کے. جی. تو جب پارٹس آف باڈی ایک جیسے ہیں، دماغ ایک جیسے، فرق کہاں آ جاتا ہے؟ فرق ایک جگہ یہاں بھی آتا ہے کہ سکھانے والوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ٹھیک ہے، ذمہ داری کا ادراک بھی کرنا چاہیے، احساس بھی کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اپنی اولاد کو جو ہے وہ سکھانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو سکھانے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، ارشادات عطا فرمائے ہیں کہ اولاد کو سکھانا ہے. ادبوا اولادکم، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ. وہ کیا سکھاؤ؟ وہ آگے چل کے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور مختلف چیزیں ہیں. تو ہم ایک ذہن آج یہ بنا لیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ بحیثیت والدین اولاد کی تربیت یا اولاد کو سکھانے سے ہم لوگ پہلو تہی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا ہے، اور پھر جو ہم سکھائیں گے اولاد اللہ نے چاہا تو وہ سیکھے گی. اور جہاں جہاں خامی دیکھیں گے اس خامی کو بھی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے دور کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. پہلے دور کے بچے ڈنڈے کھا کے بات سیکھ جاتے تھے، لیکن ابھی دور جو ہے وہ چینج ہو چکا، اور کمیونیکیشن کے جو معاملات ہیں یہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں. تو والدین میں اور اولاد میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے. ہم اگر یہ چاہیں کہ جس طرح میں آج سے 20 سال پہلے جس طرح میرا معاملہ تھا آج میرے بچے کا وہی معاملہ ہو 20 سال پہلے والا، تو یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ اس وقت سرکمسٹانسز اور تھے، حالات اور تھے، ذہن اور تھے، معاملات اور تھے. آج 20 سال آگے آ چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کیا کوئی شخص کی چاہے گا کہ جو سواری جو کار آج سے 50 سال پہلے چلا کرتی تھی وہ جو ہے وہ میرے پاس وہ کار ہونی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا. نئے سے نیا ماڈل رکھتے ہیں، یا نیا ماڈل یہ ہے ہم نے یہ گاڑی لینی ہے.
تو جب گاڑی کا سینس جو ہے وہ چینج ہو چکا تو کیا یہ جو اولاد کو سکھانے کے حوالے سے سینس جو ہے یہ چینج نہیں ہوا ہوگا؟ تو حقیقت کی دنیا میں ہمیں رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، اچھے انداز میں سکھانا چاہیے، اور سکھانے کے لیے امیر اہل سنت کا مدنی پھول جو استاد صاحب نے فرمایا، میں بات کر رہا ہوں، یہ کنکلوڈ ہوگا، پھر ہم بلال بھائی کی طرف بھی آئیں گے، جو زبردست تریاق ہے وہ یہ ہے، امیر اہل سنت نے کیا بات کہی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، ویسی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ ماں باپ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات کو اچھا بنائیں، ستھرا بنائیں، اللہ نے چاہا تو اولاد بھی اس کو اڈاپٹ کرے گی۔ اولاد اگر اڈاپٹ نہیں کر رہی، اگر وہ نہیں لے رہی، تو ہم نے اس کو ذہن دینا ہے، ہم نے اس کو یہ بات سکھانی بھی ہے، ترغیب بھی دینی ہے، بیٹا یہی انداز جو ہے یہ اپنانا ہے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے اور ہمیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال بھائی کوئی اس کا کیا فرمائیں گے؟ آپ احادیث و روایات کی روشنی میں کچھ آپ بیان فرمائیں، اولاد کو سکھائیں، کیا سکھائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پہلی بات تو یہ کہ سلمان بھائی، اولاد جو ہے یہ ایک وائٹ بورڈ کی طرح ہوتی ہے کہ اس پہ جو بھی لکھ دیا جائے وہ نقش ہو جائے گا۔ اگر اس وائٹ بورڈ پہ آپ اچھی چیز لکھیں گے تو اچھی چیز نقش ہوگی، اور اگر اسی وائٹ بورڈ پہ یعنی اولاد پہ اگر آپ بری چیزیں نقش کر دیں گے تو اس پہ بری چیزیں نقش ہو جائیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے جو بنیادی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کی، وہ والدین کی ہے، کہ والدین اب اگر یہ رونا روتے ہیں کہ جو ہے نا ہماری اولاد تو ہماری بات سنتی ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ بنیادی غلطی والدین کی ہے کہ والدین نے شروع میں کہ جب ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی اس وقت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس وقت اولاد کو جو ہے وہ صحیح ڈگر پر لے کے نہیں چلے۔ اب جب پانی سر سے اونچا ہو چکا، اب جب اولاد بگڑ گئی، ضد کرنے لگی، تو اب جو ہے وہ ہمیں خیال آتا ہے کہ جو ہے نا ہماری اولاد ہماری سنتی نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتی۔ یہ تو ایک پہلو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں تاکہ یہ بات بیلنسڈ ہو جائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اولاد کو سکھاتے، اولاد کی اچھی تربیت کرتے، اس کو ادب سکھاتے، دین اسلام کی طرف لے کر آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاتے، یہ والدین کو چاہیے تھا۔ لیکن اب اولاد اگر یہ بولے سانوں تے سکھایا ہی نہیں، سانوں دسیا ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں، ہمیں تو تربیت ہی نہیں دی، تو آپ بھگتے نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، تو یہ عقل و شعور استعمال کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو جس طرح ہم دیگر چیزیں جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھائی تھیں وہ ہم نے سیکھ لیں، وہ ہم نے اڈاپٹ بھی کر لیں، وہ ہم نے لے بھی لیں، تو کیا ہمارا عقل و شعور ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ والدین نے اگر نہیں بھی سکھایا تو یاد رکھیں اولاد اگر باشعور ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہ بولے ہاں جی ہمیں تو سکھایا ہی نہیں تھا لہذا ہم ان کے ساتھ یہی کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں کریں گے، ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھائی اور احسان والا معاملہ ہی کریں گے۔ یہ ضروری ہے۔ تو اس وقت نا جب تھوڑا بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو پھر وہ اب جو بچے ہیں جو اتنے سمجھدار نہیں، نہ سمجھیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری اس حوالے سے رہنمائی کی ہے، جیسا کہ 28ویں پارے کی سورۃ التحریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ صحیح۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آگ سے کس طرح بچائیں؟ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ان چیزوں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ان چیزوں سے اپنے گھر والوں کو روکو۔ تو یہ ہماری اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ ہمیں جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرے، اولاد کی جو ہے اچھی تربیت کرے۔ یہ ہو گئی آیت مبارکہ۔ اب احادیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں بھی ہماری بہت بہترین رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے یہ میں حدیث پاک بیان کر دوں جو شعب الایمان میں جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، یعنی
جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ. سبحان اللہ. یہ سب سے ابتدائی تربیت ہے. جب پیدا ہوتا ہے بچہ اور بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ اس کو ABCD یا اس طرح کی دوسری چیز اس کو سکھائی جاتی ہے. پاپا ماما سکھا دیتے ہیں. وہ بچہ پاپا ماما بول رہا ہے, پاپا ماما بولے گا تو کیا ہوگا. تو بہرحال ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا, آگے نہیں جاتا میں, تھوڑا پیچھے آ جاتا ہوں. تو لا الہ الا اللہ سکھائیں. یہاں بعض کا ہوتا ہے سر کہ ماں باپ صرف لا الہ سکھا رہے ہیں, لا الہ لا الہ لا الہ یہ کہتے رہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ پورا سکھائیں. لا الہ کا مطلب یہ ہے الہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. یوں نہیں, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اولاد کو سکھانا ہے تو کیا سکھانا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بلکہ جو علماء محتاطین ہیں وہ تو لا الہ الا اللہ کے بیچ میں وقف بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں وقف بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے لا الہ کہہ کے بندہ چپ کر جائے اب پھر بعد میں الا اللہ کہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس میں وقف بھی نہ کیا جائے, یعنی ایک ساتھ کہا جائے. تو بہرحال اپنی اولاد کو سکھائیں تو پورا سکھائیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. جی بلال, لا الہ الا اللہ. اور اس طرح دینی تعلیم کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ اس طرح کے بھی واقعات مشہور ہیں کہ جب بچے کو دینی تعلیم سکھائی گئی تو قبر میں جو اس کے والد کو عذاب ہو رہا تھا, اس اللہ کے کلام مجید پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والد سے جو وہ قبر سے عذاب کو دور کر دیا. اللہ اکبر. یقیناً یہ دینی تعلیم و تربیت کی بدولت ہوا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال جی حب نبیکم وحب اہل بیتی سبحان اللہ وقراءۃ القرآن. یعنی اپنی اولاد کو 3 خصلتیں 3 عادتیں سکھاؤ. نمبر 1, اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھاؤ. سبحان اللہ. یقیناً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے تو یقیناً اس میں جو ہے وہ بھلائیاں پوشیدہ ہیں. اسی وجہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کس قدر اہم, عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جب وہ اپنے نبی کی محبت کرنا سیکھ جائے گا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی بھی اس کے اندر طلب ہوگی, چاہت ہوگی. پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا اس کا ذہن بنے گا تو پھر والدین کے جو شکایات ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا, تو انشاءاللہ عز و جل وہ ساری شکایات اور وہ شکوے ختم ہو جائیں گے اور وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والا بن جائے گا. مدینہ. سبحان اللہ. بڑی بڑی پیاری بات کہی بلال بھائی نے, مختصر اور جامع کلام کیا ہے. میسیجز بھی آ رہے ہیں, کالز بھی آ رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کالز اور میسیجز کو ہم پریفر کرتے ہیں, تو آپ کی کالز اور میسیجز ان کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی پہلے کال دیں. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی, آج کا موضوع اولاد کو سکھائیں, بہت ہی پیارا منفرد موضوع آج بھی. اس حوالے سے عرض یہ کرنی ہے کہ اولاد کو کوئی سکھائے یا نہ سکھائے, دیکھا یہ گیا ہے کہ اولاد سیکھتی ضرور ہے, اور آج کل کے جو بچے ہیں بہت چھوٹی عمر میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو اگر والدین اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو جیسا ماحول گھر میں ہوگا وہ بچے خود ہی سیکھ جائیں گے. جیسا گلی محلے میں دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, وہ سیکھ جائیں گے. اس طرح اسکول کا جیسا ماحول ہوگا وہ خود سیکھ جائیں گے. تو والدین پر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کے دور میں کہ اپنی اولاد کو تربیت کریں, ان کو سکھائیں, ادب احترام سکھائیں اور اچھے اخلاق سکھائیں. اس حوالے سے مدنی چینل دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ بہت پر اثر ہے, بہت مؤثر ہے. جن گھروں میں مدنی چینل باقاعدگی کے ساتھ چلایا جاتا ہے وہاں پر بچوں کے اندر تربیت بہت اچھے انداز میں آ رہی ہے. اور دوسرا, اگر ہم اولاد کی تربیت اسلامی حوالے سے کرنا چاہیں تو اپنے بچوں کو دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم جو دعوت اسلامی کا ہے اس میں داخل کرائیں, تو بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے, اور ساتھ میں جو اخلاقی رذائل ہیں ان سے انشاءاللہ الرحمن بچ کے رہیں گے. استاد سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان سے ایک چیز پوچھنی ہے اس حوالے سے کہ بچے اور بچیاں جب بڑے ہو رہے ہوں, بلوغت کے قریب پہنچ جائیں, تو بعض ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تو اب ان کو یہ کون بتائے, بچی کو کون بتائے, بچے کو کون بتائے, اور کس انداز میں اگر والدین بتائیں تو کس انداز میں بتائے تاکہ شرم و حیا بھی قائم رہے اور ان کو مسئلہ بھی صحیح طریقے سے پہنچ جائے. جی
ماشاءاللہ انہوں نے خود بھی مدنی پھول دیے، اور جو آخر پر امیر سنت سے بھی یہی سوال ہوا تھا، تو امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ بچی کو اس کی ماں بتائے اور بچے کو اس کا والد بتائے۔ تو اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، کتاب یا رسالہ جو ہے یہ نماز کے احکام، یہ اگر آپ پڑھنے کو دیں گے، ان کی تو ترغیب دیں گے، تو ظاہر وہ پڑھنا تو سیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ پھر کوئی آڈیو یا ویڈیو کلپ مدنی چینل کا یہ سنا دیا جائے، امیر سنت کے ملفوظات سنا دیں، امیر سنت کے ملفوظات سنا دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الفاظ کا چناؤ، یہ سلیکشن جو ہے وہ محتاط ہوگی تو پھر کوئی سا بھی مسئلہ کسی کو سکھایا جا سکتا ہے۔ غسل کے مسائل ایسے ہیں کہ غسل فرض کب ہوتا ہے، اب یہ سکھانے کے لیے الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر یہ اچھے انداز سے آپ سکھائیں گے تو آپ کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو الفاظ چننا نہیں آتے تو وہ رف انداز اختیار کریں گے تو آپ نہیں سکھا پائیں گے، وہ انداز سے کہ آپ کی ہنسی نکل جائے گی یا آپ وہ شرمانے لگ پڑیں گے۔ تو بہرحال سکھانے تو چاہیے، کیونکہ اس میں جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے تو احکام شرعی متوجہ ہوں گے ان کی طرف، نماز کے مسائل بھی ہوں گے، اور اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہوگا ان کو۔ تو جب دیکھیں نا کہ یہ قریب پہنچ گیا ہے، بچی جو ہے وہ 9 سال کے قریب، اور بچہ جو ہے یہ مدنی منا، اب مدنی منا تو نہ رہا ان معنوں میں کہ ہمارے ہاں تو عموماً 4، 5، 6 سال کا مدنی منا کہتے ہیں اس کو، تو یہ جب 10 سال 11 سال کا ہو جائے تو اب غیر محسوس طریقے سے، ایک ہوتا ہے کہ بالکل بیٹھ کے سامنے لیکچر دینا، ایک غیر محسوس طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو بعض گھر تو ایسے ہیں کہ مدنی چینل کی برکت سے، مدنی مذاکرہ سننے کی برکت سے، چونکہ بالغ کا لفظ ان کے کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے، اب وہ مدنی منا ابھی عمر اس کی 7-8 سال تھی، تو وہ اس کو یہ پتا تھا کہ میں 12 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہوں گا، پھر بھی وہ والد سے پوچھے کہ میں بالغ کتنی عمر میں ہوں گا، اب اس کو اتنا پتا کہ کیا میں بالغ ہو گیا ہوں، کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں پردے کے احکام کا بھی خیال رکھوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اب سکھانے کے لیے جو امیر سنت کی نصیحت ہے وہ تو یہی ہے کہ والد اپنے بچے کو سکھائے اور ماں اور بچی کو اس کی ماں سکھائے۔ مدینہ ٹھیک ہے، اگلی کال شامل کرتے ہیں جی۔ گلزار احمد چشتی اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں، میرا تعلق جہانیہ منڈی سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو رعایت 11ویں دن 12ویں ترقیہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی تمام مدنی عملے کو برکتیں عطا فرمائے۔ سلمان بھائی آج ایک آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی شاعر کا نام لیتا ہے، جیسے لاہور کا نام لیے گا تو ہم داتا نگری پہنچ جاتے ہیں، محبت کی بات ہے نا۔ تو جب پاک پتن شریف کا نام لیتے ہیں تو بابا فرید گنج شکر کے اپنا درگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ شریف کا نام کو لیتا ہے تو ہم مدینے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ملتان شریف کا نام لیا تو کسی اولیاء اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہماری نسبت ہے نا اس وجہ سے۔ تو جب بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں تو مدنی چینل واحد وہ چینل ہے جسے دیکھ کے بندہ سیدھا مدینے پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ جیسے بغداد شریف کا نام لیا تو غوث پاک کے مزار پر پہنچ گئے، بارگاہ میں پہنچ گئے، اور اجمیر شریف کا نام لیا تو خواجہ معین الدین چشتی میری کے مزار پر بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح مدنی چینل، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اللہ تعالی مدنی چینل کو تا قیامت اسی طرح دن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا کروا دیں، اللہ تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی مجھے نیک اور ایک بنائے اور عاشقوں کی صف میں کھڑا کرے، آمین بجائے نبی جن، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں ایک آپ کی اللہ تبارک و تعالی ان کیفیات کو مزید جو ہے وہ بڑھائے اور ان میں مزید اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذوق و شوق عطا فرمائے۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اگر یہ سعادت نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کی اپریسیشن کے لیے آپ نے کافی جملے کہے۔ یہاں ایک عرض بھی کرتا چلوں کہ جب بھی بزرگوں کی طرف کسی شے کو نسبت کریں تو اس کی تصغیر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نگر اور ایک ہوتی ہے نگری۔ نگری ہوتی ہے چھوٹی سی، اور یعنی نگر ایک اسم ہے، اور جو نگری ہے یہ اس کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹا علاقہ، اس کو کہتے ہیں نگری۔ تو جب کسی اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت کریں گے تو پھر لفظ نگری نہ استعمال کیا جائے، داتا نگر کہہ سکتے ہیں آپ،
ٹھیک ہے، جیسے زمزم نگر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے حیدرآباد کو، فاروق نگر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں لاڑکانہ کو، ٹھیک ہے جی، تو یوں ہی اس کو آپ داتا نگر کہہ سکتے ہیں، مرکز الاولیاء ویسے کہا جاتا ہے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اصطلاح میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں ایک میسج ہے، استاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بات یہ ہے کہ اگر اولاد کو ہم کچھ سمجھانا چاہیں، ماں باپ کچھ بتانا چاہیں، تو یہاں دیکھا گیا ہے کہ جو دادا دادی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو کچھ بھی نہ کہو، ان کو کیوں ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے ہو، جواب بتائیں ہم کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ دو قسم کے ماحول عام طور پہ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ سیپریٹ رہ رہے ہیں، آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ 8 بجے ناشتہ کریں، آپ 7 بجے ناشتہ کریں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بچے کو بابا سوٹ پہنائیں یا مدنی لباس پہنائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے مدنی منع کو گڈ بائی کہنا سکھائیں یا السلام علیکم کہنا سکھائیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو دوسرا ہے نا، اس پرابلم کا بھی شکار ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پہ دادا دادی بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی سمجھانے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آڑے آ جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ مدنی منا یا بچہ، وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ادھر سے باپ نے ایک چیز کہی، اب دادا نے ایک دفعہ اگر ٹوک دیا نا باپ کو اس کے سامنے ہی، تو دادا خود سوچ لے کہ اگر دادا کوئی چیز سمجھائے اپنے پوتے کو اور والد کہہ دے کہ ابا جی جان دے ہو تواڈے ویلے ہور سن، کہ آپ کے وقت پرانے ہیں، یہ نئی نسل ہے، دادا کی ویلیو رہ جائے گی اپنے پوتے کی نظر میں؟ ڈیگریڈ ہوگا نا۔ اب جب باپ سمجھا رہا ہے تو دادا کو چاہیے خاموش رہے اور وہ دیکھے تو صحیح نا سمجھانے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے کہ بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو تو یہ چولہا جلانا گیس کا یہ تمہارا ابھی کام نہیں ہے، ایسے نقصان کر بیٹھو گے، اب دادا کہے کہ جی کچھ نہیں ہوندا، بچے ایویں وڈے ہوندے نے، خیر یہ ہاں خیر ہے، وہ پنجابی میں کہاوت ہے ڈگ ڈگ کے بڑے ہوتے ہیں، گر گر کے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بہادری اور بے وقوفی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ واہ، آپ وہ مدنی منا جس نے ابھی چلنا سیکھا، آپ اس کو روڈ پر پار کرانے کی مشق شروع کر دو، کون سا ذی شعور شخص ہے جو دنیا میں اس کی تائید کرے گا کہ ادھر سے جناب وہ بسیں بھی آ رہی ہیں، ویگنیں بھی آ رہی ہیں، اور اب آپ مدنی منع کو چھوٹا سا جس نے ابھی چلنا سیکھا ہے وہ تھوڑا سا چلتا ہے لڑکھڑا جاتا ہے، آپ اس کو روڈ پار کرنے کی مشق کر دیں، کچھ نہیں ہوندا۔ کیا اس کی عقل میں کچھ کلام کیا جائے گا یا پھر کہا جائے گا ٹھیک ہے جناب آپ پار کرو؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی، غور تو کرے کہ والد کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ اگر والد کہتا ہے کہ جناب مدنی لباس پہناؤ بیٹا آپ یہ، اور دادا کہتا ہے نہیں جی حالے تو چھوٹا ہے، اب بڑا ہوئے گا تو پالے گا، تو اس کی نظر میں بڑا پتہ نہیں کب ہوگا، جب اپنے ابا کے برابر ہوگا تب بڑا ہوگا۔ تو یہ ایک پرابلم تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے۔ یہاں تو دادا دادی کا نام لیا، اور بھی آ جاتے ہیں، تو کچھ باہر سے بھی آ جاتے ہیں، کوئی ماموں آڑے آ جاتا ہے، کبھی چچا آڑے آ جاتا ہے، کبھی پھوپھی آڑی آ جاتی ہے، تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے والدین کے لیے کہ وہ اگر مدنی ذہن رکھتے بھی ہیں تربیت کا تو کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ تو ایسوں کو چاہیے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، بچے کو سارے مل جل کے اگر وہ سمجھائیں گے یا تربیت کا ذمہ لے لیں گے، اور تربیت اگر ایک سمت نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی ڈائریکشن اگر ایک نہیں ہے کہ آپ نے مدینے کے طرف رخ کروانا ہے اپنی اولاد کا، تو ایک کہے گا کہ جناب لاہور کی طرف منہ کر دو، ایک طرف کہے گا جناب وہ کراچی کی طرف، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ساتھ میں، ایک کہے گا جناب وہ بہاولپور کی طرف منہ کر دو، دوسرا کہے گا جناب چیچا وطنی کی طرف منہ کر دو، تو بچہ کدھر منہ کرے گا؟ جہاں اس کا جائے دل چاہے گا، تو کسی ایک کی نہیں مانے گا وہ۔ اب ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، جب باپ نے کچھ سمجھایا بچہ فوراً دادا کی طرف دیکھتا ہے کہ ابھی کچھ ارشاد فرمائیے، میری حمایت میں آئیے اور ارشاد فرمائیے۔ اگر دادا موجود نہیں ہے تو وہ دادا کے پاس پہنچ جائے گا، وہ ابو یہ کہہ رہے ہیں، وہ دادا میں بات کرتا ہوں جناب، ابھی دادا تو اس کی نظر میں اچھا بن گیا، باپ برا بن گیا،
باپ کو برا بنا دیا یار آپ نے. ایسی بات یہ نہ تو دادا کو ہم برا بنائے اس کی نظر میں، نہ باپ کو. یہ بہت بڑی آزمائش ہے سلمان بھائی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ ایک درست بات سمجھانے جائیں اور کوئی ٹانگ نہ اڑائے. اڑاتے ہی اڑاتے ہیں، حصہ ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، رد کر ہی دیتے ہیں کہ نہیں جی ابھی رہنے دو، امامہ نہیں یار ٹوپی بالیا گھر والے. امامہ باندھے گا تو اس کا سر اتر جائے گا یار، یا بال جڑ جائیں گے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑی پیاری بات کی آپ نے. میں صرف آپ کے سارے مدنی پھولوں سے میں نے جو مطلب اخذ کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر باپ یا ماں اپنی اولاد کو کوئی اچھی بات سکھا رہے ہیں اور ان کو دین اسلام کی تعلیمات سکھا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور وہ ذہن دے رہے ہیں، تو باقی افراد کو چاہیے کہ وہ ان کی رکاوٹ بننے کی بجائے، ان کے راستے میں اب دیوار بننے کی بجائے ان کی معاونت کریں، ان کے بچے کو اپریشیٹ کریں، ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں. بچہ اگر کہیں آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو محبت پیار سے اس کو سمجھائیں، نہ کہ بولیں پھر وہنا دے پھر کرنا دے. نگران شورا بڑا پیارا مدنی پھول دیتے ہیں کہ جو عادت بچپن سے پڑتی ہے وہ پھر دیر سے چھٹتی ہے. تو ابھی سے اگر بچے کی اچھی تربیت ہوگی تو آگے چل کے معاملہ مزید بہتر ہوگا اللہ نے چاہا تو. رکاوٹ اچھی تربیت میں ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اپنے ہر بندہ اپنا بولے جی یہ یوں ہی کریں تو اس پہ غور کی حاجت ہے. اگر اولاد کو والدین اچھی تربیت کر رہے ہیں، کچھ اچھا سکھا رہے ہیں تو باقی گھر والوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کا تعاون کرنا. آپریشن تھیٹر کے کبھی منظر کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو ہوتا یہی عموماً کہ ٹیم ہوتی ہے سرجنز کی، لیکن آپریٹ ایک کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو کام ہے وہ ایک کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جناب ایک نے کیا اور دوسرا کہ اب دوسرا ہی چھوڑ دو پیچھے ہٹ جاؤ اب میں کروں گا، اب تم صحیح نہیں کر رہے اب میں کروں گا. تو سارے سرجن مل کے جب مریض کو لے بیٹھیں گے تو واقعی لے بیٹھیں گے. تو مدنی منع کی تربیت والدین اگر درست کر رہے ہیں تو ان کے ممد و معاون بنے، ان کے ہیلپر بنے، رکاوٹ ڈالنے والے نہ بنے. جی کال سگی اتار محمد عریف اتاری ہند نیازی کابینہ مدھیہ پردیش سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، فیضان اپنا عام کر رہا ہے. پیارے پیارے سلمان بھائی سلسلے کو بہت ہی اچھے انداز میں ماشاءاللہ کرتے ہیں. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ کلام سنوا دیجئے. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. تو سنا دیا جی آپ نے ماشاءاللہ. مرحبا. جی میرا نام محمد حسن رضا تاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں یہ عرض ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دیں. پل سے اتارو رہا گزر کو خبر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. قادر پور راواں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ اس میں بہترین قسم کے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جس سے سیکھنے کو بہت ملتا ہے. اور آج کا موضوع ہے اولاد کو سکھائیں. تو حضور کوشش تو بڑی کی جاتی ہے کہ اولاد کو سکھائیں، کوئی اچھی بات سیکھ جائیں، وقت کی پابندی سیکھیں. صبح کہہ کے شور مچا کے پتہ نہیں کتنی باتیں کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ ٹائم پہ اپنے مدرسے اور سکول جاتے ہیں بچے. تو برائے کرم ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہم کہیں اور بچے مان جائیں. اور بعض اوقات تو موبائل نہیں چھوڑتے جی، یہ سکھاتے ہیں کہ نہ دیکھو جی اس کو، نہ دیکھو، یہ بچوں کا نہیں، یہ بڑوں کا کام ہے. بچوں کا کیا کام ہے موبائل میں؟ یہ تو بڑوں کا کام ہے. لیکن بچے بھی موبائل بس استعمال کرتے ہیں. تو کوئی کرم فرما دیں، اصلاح فرما دیں. کیا بات ہے. آپ بتائیں گے غالباً نمائندگی کے طور پر انہوں نے ایک علامتی بات کی کہ اگر آپ صبح صبح مدنی منوں اور منیوں پہ شور مچائیں گے سارا آپ کا درد ہوگا، ان کا کچھ نہیں جائے گا. جو میں نے مشاہدہ کیا یا تجربہ دیکھا لوگوں کا، تو شور مچانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. ایسے موقع پر خاموشی جو ہے نا، یہ بلا سلطنت کی ہیبت ہے، روب ہے کہ جو کنگ ہوتا ہے نا اس کے پاس تو ایک پورا ملک ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس. تو اب جس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف خاموشی ہے،
وہ خاموشی کا کنگ ہے گویا کہ. تو اگر آپ 1 یا 2 دن کچھ دن آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں کہ وہ آپ تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ ترکیب بنائیں, قفل مدینہ کے اشاروں میں ترکیب بنائیں. اگر آپ کم سے کم بولنے کی کوشش کریں گے, ایک تو آپ کا سٹیمنا بچے گا, توانائی بچے گی, اور دوسرا یہ کہ مدنی منا یا منی کے اوپر کوئی انعام رکھ دیں یا ہلکی بھلکی سزا رکھ دیں, تو انعام رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ آج پورے وقت پہ گھر سے جانے میں کامیاب ہو گئے مدرسے یا دارالمدینہ یا جامعۃ المدینہ وغیرہ, تو آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز, کوئی بھی کھانے کی چیز یا ایسی کوئی چیز جو شرعاً بھی جائز ہو اور بچے کے اخلاق کو بھی نقصان نہ دے, ایسی چیز انعام میں رکھ دیں. اب آپ کچھ نہ کریں تو اب وہ بچہ اگر پتہ کہ لمٹ طے, اگر 8 بجے نکلنا ہے اس نے اور 7:45 ہو گئے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ لیٹ ہو جائے گا, تو آپ کو کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کی مرضی, میں نے تو انعام رکھ دیا ہے, اگر آپ نہیں نکلو گے وقت کے اوپر تو پھر انعام رہ جائے گا. تو یہ ایک ترغیب کا انداز اپنائیں آپ. تو یہ میں نہیں کہتا کہ 2 جمع 2 والا 4 والا کوئی فارمولا ہے, لیکن اپنانے میں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا. 8 بجے نہیں تو 8:02 پہ تو گھر سے نکل پڑے گا نا. تو اس کو پہلے ترغیب دیں, پھر بعد میں سزا بھی, نفسیاتی سزا جسے کہتے ہیں. یہ جو آپ نے بتایا کہ رکھو ڈنڈا اور جناب اولاد سیدھی ہو جائے گی, یہ وہ سیدھی تو ہڈی شاید بیچارے کی ہو, تو وہ ڈنڈا مارا نہ جائے. دھمکی بعض اوقات کام کر جاتی. بعض اوقات یہ سردیوں کے اندر نا بچے گھر کے اندر جیسے سستی کرتے ہیں, وہ جوتا نہیں پہنتے, اٹھے اور ادھر چلے گئے, ٹھنڈا فرش ہے اور اگر کارپیٹ وغیرہ یا کوئی نئی چیز بچھی ہوئی, آپ کی دری وغیرہ نہیں بچھی ہوئی, تو اب اس کو اگر آپ کہیں کہ بیٹا اگر آپ نے اب جوتا نہ پہنا تو میں آپ کے ٹخنوں کے اوپر جو ہے نا ضرب لگاؤں گا, اسٹک سے ماروں گا آپ کو. تو اب وہ اگر پھر پہن کے آئے تو پھر وہ ایک ہلکا سا ڈراوا نہیں ہوتا, تو ایک دم گھبرا جاتا ہے. تو اس طرح کام چلائیے. اگر آپ نے مار دیا نا تو وہ کام ختم. وہ اس نے کہا تھا کہ مجھے پتا چل گیا کہ جون سا انہوں نے جانور کو نکالنا تھا وہ نکال لیا ہے, اب وہ بچے کا دل کھل جائے گا. تو یہ صبح کے وقت میں یہ کریں. اور دوسرا ہے کہ موبائل, اگر کوئی بچہ شرارتیں کرتا ہو یا موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے تو آپ اس کی ڈائمینشن چینج کر دیں. نہیں جی, ڈائمینشن کیا چینج کرنی, ادھر تو خود بچے کو موبائل دے رہے ہیں. یہ دو طریقے کار ہیں یہاں. یہ جو موبائل اور بچے کی بات انہوں نے کی, یہ بڑا اہم ایشو انہوں نے دینے کے حوالے سے. یہ دیکھیں نا جی, بچے کو موبائل دے رہے ہیں, میرا بچہ رو رہا ہے, اب دیکھیں میں تھک ہار کے آیا ہوں, بچہ رو رہا ہے, یہ موبائل دے دو, دے دیا موبائل, ہاں جی. اب اس کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا چلو ایک بات, خود ہی اس کا لاک بھی کھول لے گا اور جو اس کو چاہیے وہ لگا بھی لے گا. یہ بات. اچھا, اب دوسری ایک میسج ہے ہمارے پاس کہ جو والدین جو ہیں یا جو گھر کے بڑے ہیں, اگر وہی اپنے بچوں کو, جیسے آپ نے وہ پہلے کہا تھا سگریٹ کے حوالے سے, تو اگر کوئی سکھا رہا ہے اپنے بچے کو, انہوں نے خود ہی سکھا دیا سگریٹ کیسے پلانا ہے, تو یہ کیا کرنا ہے, تو اس پر بھی کچھ بات کرنی چاہیے آپ کو. اور بچہ خود موبائل تھوڑی لے رہا ہے, موبائل آپ دے رہے ہیں تو موبائل لے رہے ہیں نا بھائی. بچہ رو رہا ہے, ماں کو اس کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے, وہ اس کو موبائل دے دیں گی, چل بھی موبائل دے رہے لگ جا, وہ لگ گیا. اب میں کام کاج کر کے 9 گھنٹے مدنی چینل سے فارغ ہو گھر پر پہنچا ہوں, اب مجھے آرام کی حاجت ہے. مدنی منا شور شرابہ کر رہا ہے, دھوم دھماٹی کر رہا ہے جیسے بچے کرتے ہیں. اب میں کیا کروں گا, میں بھی موبائل دے دوں گا, لے بھائی موبائل لے بھائی, رام نال بہ جا. اب وہ لگا ہوا ہے موبائل میں, تو کیا کہیں گے آپ اس انداز میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک بچے کو موبائل نہیں دیتا, بعض دیتے ہیں, ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے. کیا بات کہی آپ نے استاد صاحب, ہر ایک نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ یا تو خود لے لے گا یا اس کو منع کیا ہوگا بیٹا موبائل کہیں بھی پڑا ہو. آپ گھروں کے اندر موبائل کے لاک میں رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے. آپ جاتے ہی اوپر سب سے جناب وہ جو لاک ہے پھر اس کی چابی بھی اپنے پاس رکھ لیں, اور اس کو بھی بالکل ہی زبان بندی کر دیں, اس کی کوئی کال آئے پتہ ہی نہ چلے. کیا گھروں میں ایسا کوئی گھر دیکھا آپ نے؟ نہیں. موبائل سامنے پڑے ہوتے ہیں. ایسی بات زیادہ سے زیادہ دل کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں, لاک لگاتے ہیں. تو بچے بڑے تیز ہوتے ہیں. ایسے کیا نا آپ نے, اب آپ نے لاک لگایا ہوا ہے, اب آپ جلدی میں کھولنے لگے ہو, یہاں سے کوئی دیکھ لے گا یا ادھر سے کوئی بچہ دیکھ لے گا, وہ بچہ پھر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بتائے گا میں نے بابا کے موبائل کا لاک دیکھ لیا ہے. آپ کو نہیں بتائے گا.
آپ نے رکھ دیا, آپ مطمئن کہ ہم نے تو لاک لگایا ہوا ہے. اب وہ آپ سوئے ہوں گے, آپ کھانے میں مصروف ہوں گے, تو ادھر سے بچہ جناب اس کو کھول کے لگا ہوگا. تو یہ دو پرسپیکٹو, ان کی دو راہیں ہیں. ہاں, دو راہیں ہیں کہ آپ نے بچے کو خود موبائل دیا. ایک تو یہ کہ اپنا موبائل پکڑایا, ایک یہ کہ بچے کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں کہ تم اپنا موبائل کو خود ہی کھیلتے رہو, جو بھی کرتے رہو. تو بہرحال اس میں نقصان کا پہلو تو ہے. ایک تو یہ کہ اس کی آنکھوں کا پرابلم, کیونکہ امیر سنت نے ایک بات بھی میں حیران رہ گیا, اور میں نے الحمدللہ جب سنی نا تو میں نے وہ کوشش کی کہ میں عمل کروں. امیر سنت کہتے یار میں جب کبھی دیکھتا ہوں نا کوئی پیغام وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے تو میں سیدھا نہیں رکھتا, ہلکا سا ایسے ترچھا کر کے ایسے, یعنی اس کا رخ ادھر ہو گیا. اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے دینی علوم کے حصول کی رغبت نہ دلائی, یہ میں نے پڑھ لیا ہے. تو ایک یہ کہ میں یہاں رکھ کے سامنے پڑھوں, تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ سامنے بالکل رکھ کے پڑھتے, یہ ریز جو ہے سیدھی آنکھوں پہ اثر کرتی ہیں. تو مدنی منا یا منی, اس کی آنکھوں کا معاملہ ویسے بھی نازک ہوتا ہے. ایک تو یہ نقصان. تو بچے کو موبائل چھڑوا دیں ہم, بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے کہ موبائل سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو, پکڑے ہی نہ. ٹھیک ہے, گھر میں نہیں پکڑے گا, وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا, اسکول میں گیا, یا کہیں بھی وہ اپنے دوستوں سے ملا ہم عمروں سے, انہوں نے کہا کہ آؤ آؤ میں تمہیں وہ دکھاؤں, کیا کرے گا؟ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ گھر میں موبائل نہیں تھا یا انہوں نے نہیں دکھایا, وہ اپنے دوستوں کے موبائل میں کچھ چیزیں اس نے دیکھی, اس سے اس نے رغبت پائی اور وہ فیل کر ڈالا, یہاں تک قتل تک جا پہنچا. تو کیا کریں گے؟ تو آپ اس کی ڈائمینشن چینج کریں. اول تو یہ بہت بہتر ہے کہ اس کو موبائل سے راستہ ہی نہ رکھیں, لیکن آپ رہنمائی کرتے ہیں استاد صاحب. مجھے آج بھی بات یاد ہے, آپ نے جو بات کہی تھی اس پہ کہ ایک اسلام بھائی نے بات بتائی, ان کا بیان ہے کہ کسی کا بچہ میرے پاس تھا, ٹھیک ہے, تو والد موجود نہیں تھے سامنے, بچہ پاس ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے بچے میرے بچے بھی جیسے گھر پہ ہیں تو یوں ہوتے ہیں, بعض اگر بچے سامنے نہیں ہوتے, تو یوں ہی ان کا بچہ بھی کسی کے پاس تھا. اور بچہ آپ کو پتہ ہے پھر تھوڑا وہ جب دھوم دھام کرتا ہے تو اس کا توجہ اس کی تھوڑی ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ تھوڑا سکون سے بیٹھا رہے. انہوں نے کیا کیا, فوراً موبائل اپنا نا وہ بچے کے آگے کر دیا. اب وہ بچہ جو ہے موبائل پہ ہاتھ مارنے لگ گیا, چھوٹا بچہ تھا. تو باپ کو پتہ چلا کہ یوں مطلب یہ میرے بچے کے ساتھ انہوں نے معاملہ یہ کر دیا. اچھا, باپ نے استاد صاحب بندے کو بولا, اس نے کیٹیگوری کے لیے, یعنی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ بولا بھائی جان میرے بچے کو موبائل نہیں دینا, ہمارے بچے کو آپ نے موبائل نہیں دینا, ہم نے اپنے بچے کو موبائل کی عادت نہیں ڈالنی. یہ ہے جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اور آپ ایک چیز میں اگر دگودو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ بنا ہوا ہے کہ موبائل سے چھٹکارا ہی نہیں ہے تو پھر ڈائیورژن کرنی پڑے گی. آپ صحیح فرما رہے, تو دو چیزیں بدلنی, چھڑوانا بھی ناممکن نہیں, ایسی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر چھری بھی تو وہ کچن میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو اگر بچہ چھری کے پیچھے پڑ جائے اور بار بار چھری نکالے اور وہ کچھ نہ کچھ سبزی کبھی چھیلنا شروع کر دے, کبھی کچھ کرنا شروع کر دے, پینسل کرنا شروع کر دے اس سے, تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے یار بات ہی نہیں آتا. تو موبائل میں اچھا بھی ہے برا بھی ہے. صحیح. اچھا کیا ہے جو شریعت کے مطابق ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس کو استعمال کر رہی سوشل میڈیا کو. تو ہمارا اپنا پیج ہے دعوت اسلامی کا, تو اس میں بھی اچھی اچھی کلپ اور جناب ویڈیو کلپ ہوتے ہیں وہ بھی, اور ریٹرن میں پیغامات مدنی گلدستے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں تو وہ بھی دکھایا جائے. اس کے علاوہ غلام رسول کے مدنی پھول اور ذہنی آزمائش کیا ہے, اور وہ فیضان اعلیٰ حضرت, اور اس طرح کے سلسلے کچھ ایسے ہیں کہ بچے لپکتے ہیں اس کے اوپر کہ جیسے ہی وہ لگاؤ نا آواز سن کے بھاگے آتے ہیں, ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ یہ لگا ہوا ہے. اب مدنی چینل بھی لگا ہوا ہے, جو سوشل میڈیا پہ دکھا دو گے آپ, تو ان جو نہیں چھوڑ رہے ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان کا رخ تبدیل کر دیا مدینہ. اور جن کو چھوڑوانا ممکن ہے, یعنی دینا شروع میں دے ہی نہ, دینے کے بعد چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, دے ہی نہ, اس کے لیے حل موجود ہے کہ بچے کا ذہن بنا دیا جائے مدنی منی کا کہ آپ کا موبائل سے ابھی کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک باپ کو جانتا ہوں, اس نے کہا کہ بیٹا آپ کو موبائل ملے گا اتنی عمر میں,
صحیح. آپ 15-16 سال کے جب ہو جائیں گے تب آپ کو موبائل ملے. ٹھیک ہے. گھر میں موبائل 4 رکھے ہوئے نہیں دے رہے اس کو. ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے، وہ مانگتا بھی نہیں. صحیح. تو یہ دونوں طریقے ممکن ہیں. میں ایک بات کنکلوڈ کر کے آگے چلتا ہوں. موضوع یہ یہاں جو ہم نے ابھی موبائل والا لیا ہے، آپ اپنے بچے کو اپنا بچہ بنا لیں، ورنہ کل کو یہ بچہ آپ کا نہیں ہوگا. اپنے بچے کو اپنا بچہ بنا لیں. واضح کرو نا. تو میں بالکل واضح کرتا ہوں جی. اپنے بچے کو اپنا بچہ بنائیں، ڈیوائس کا بچہ مت بنائیں. اپنے بچے کو خود ٹائم دیں، وقت دیں. وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اس کو برداشت کریں. بچے کو وقت دیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور بچوں کے ساتھ جیسے ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ٹریٹ کریں، کھیلیں اس کے ساتھ. تو آپ کا بچہ جب آپ کا بچہ رہے گا تو پھر وہ آپ کا رہے گا، آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کی بات مانے گا بھی. لیکن اگر آپ اس کو کسی موبائل کا بچہ بنا دیں گے، اپنی سے جان چھڑا کے موبائل پہ لگا دیں گے، تو پھر آپ آوازیں بھی دیں گے، بلائیں گے بھی، کام بھی بولیں گے، تو وہ بچہ آپ کی نہیں پھر اسی کی سنے گا. تو کس کی سنانی، اپنی سنانی ہے یا اس کی سنانی ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آپ جو دیکھ رہے ہیں حاضرین، موجودین ناظرین، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق. تو مصروفیت ظاہر دے دی آپ نے، موبائل کی مصروفیت دے دی، وہ موبائل کے ساتھ لگا رہے گا. آپ اپنے وقت میں سے اس کو وقت دیں. بالکل. تو آپ گھر میں تھکے آ رہے پہنچے ہیں ٹھیک ہے، لیکن 10 گھنٹے آپ نے، ایک تو ہمارا دینی کام ہے جی، مدنی کام، تو اس میں آپ نے رضا الہی کی نیت بھی کی کہ میں دین کا کام کروں، مدنی کام کروں. جی. تو وہ آپ ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر پہنچے. تو ایک اور بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو کمائی کی وہ اولاد کے بھی کام آئے. تو اس اولاد کے لیے کمانے کے لیے آپ نے 8 گھنٹے صرف کر دیے، 10 گھنٹے صرف کر دیے. جی. لیکن اس اولاد کو سنبھالنے کے لیے، بنانے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے آپ نے 1 گھنٹہ بھی روزانہ دیا ان کو. ایک شخص تھا وہ اسی طرح کمائی کرتا تھا بچوں کی، بہت بچوں کے لیے نا وہ پیسے کما رہا ہے تاکہ میرے بچے جو ہے نا وہ سہولت میں رہیں اور یہ اور وہ. اب اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ بار بار باپ سے کہتا کہ پلیز مجھے بات کرنی کو. بیٹا میں بہت مصروف ہوں، ابھی اپنے امی سے کر دو نا، وہ یہ تو نکل جاتا. تو وہ ہفتہ بھر بچہ بات کرتا رہا کہ کسی طرح سے باپ میرے پاس بیٹھے، میں نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھی نہ. اب ماں سے پوچھا کہ ابو بات کرنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ بہت مصروف ہوتے ہیں. اچھا بابا ابو جو باہر ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو، کہ اس کے پیسے لیتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں پیسے لیتے ہیں. فی گھنٹہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ $50. اب اس نے پیسے جمع کرنے شروع کیے. ایک دن باپ آیا گھر آیا تو بچہ جناب آیا اور ہاتھ کھولا تو $50 کے نوٹ ہاتھ میں تھے. کہنے کا ابو یہ لے لیں، مجھے 1 گھنٹہ دے دیں. یہ سمجھانے کے لیے اس نوبت تک اپنی اولاد کو نہ لے کر آئیں. مدینہ کہ بچہ ترسے، یار میں نے اپنے باپ کے ساتھ بات کرنے کو ٹائم، آج وہ ترستا ہے، کل آپ ترسو. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ اس وقت سے بچائے. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. আব্দুস সালাম আত্তারি, কলকাতা ইন্ডিয়া থেকে বলছি। আর সলমান ভাই আপনি কেমন আছেন, কি খবর আছে আপনার? আর খুব ভালোবাসি আমরা মাদানী চ্যানেল, সব ফ্যামিলি একসঙ্গেই বসে দেখি আমরা মাদানী চ্যানেল। আর নাতখা ইসলাম ভাইদের থেকে আরজ আছে, একটা আল্লাহ হজরতের একটা কালাম শুনিয়ে দিন। तेरी दरबार में लाता हूँ रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ভালো আছেন। तो जितनी मुझे बंगला जुबान आती थी उतनी मैंने बोल दी है। हमारे बंगला भाषी इस्लामी भाई यहाँ हमारे साथ थे तो कुछ सीखा था हमसे। अल्लाह आपको जिसे खैर अता फरमाए। कोलकाता से आपको कॉल करना मरहबा। फैमिली के साथ बैठ कर देखने का भी जिक्र था और भी हौसला अफजाई थी। क्या बात। नात खान की भी एक फरमाइश थी। हो गई जी। जी सलमान भाई माशाअल्लाह आज बहुत ही अच्छा और जिसकी हमें ज़रूरत थी वो मौजू चुना है, औलाद को सिखाएं। देखिए औलाद को 50% तो हम खुद अपने अमाल के ज़रिए सिखा सकते हैं, बाकी 20% उनको बताकर तलकीन करके सिखाएंगे। जब ये 70% वो सीख जाएगा तो खुद ब खुद वो आगे सीखने की कोशिश करेगा। एक दूसरा बच्चे को सवाल करने की खुद इजाज़त दें। बेटा जो भी बात हो आपने मुझसे पूछनी है, अच्छी हो बुरी हो, आगे बताना वालिदैन का काम है। ये नहीं कि अच्छी के बारे में बताते रहें, बुरे का बताएं और फुल बताएं। बेटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं बताना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, इसमें ये खामियां हैं।
آپ کا اپنا پروسپیکٹو ہے، آپ کی اپنی ایک رائے ہے، کیا فرماتے ہیں صاحب؟ انہوں نے جیسے یہ اب اچھا آپ نے موضوع بھائی موبائل استعمال نہیں کرنا، خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا. وہی یہ ہے کہ ایک تو آپ نے آرڈر جاری کر دیا، آرڈر جاری کرنے سے تربیت نہیں ہوتی کہ جناب یہ یوں کام کر لو، اس کو یوں کر لو، تو کاپی جناب اس میں لکھو، لال قلم سے نہیں نیلے سے لکھو وغیرہ وغیرہ. آپ کا بچہ باشعور ہو چکا، آپ اس کو باشعور تب نہ سمجھیں جب اس کی شادی کریں، اس کو جناب سیرا باندھ دیں اور گھوڑے پہ بٹھا دیں کہ چلو جناب اب شادی ہو رہی ہے. تو گھوڑے پہ بھی بٹھایا جاتا ہے، اب گاڑی پہ بٹھایا جاتا ہے. چلو گھوڑے والا بھی ہوگا کہیں پہ، دنیا بہت بڑی ہے. تو آپ اپنے جب بچہ آپ کی بات سمجھنے لگ پڑے گا کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میٹھا کھانا ہے یا نمکین کھانا ہے، تو اس کو میٹھا اور نمکین کا فرق پتہ چل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹاکنگ ویپن یوز کر سکتے ہیں، کہ آپ اس سے ٹاک کر سکتے ہیں. تو آپ گفتگو کے ذریعے بہت کچھ اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں. تو جو چیز سے آپ منع کریں ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس کی دلیل بھی دے دیں اس کو جو اس کے لیول کی ہو. اور جب کسی بات کا اس کو حکم کرنے کا کہیں تو اس وقت بھی اس کو اس کا فائدہ سمجھا دیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے. بیٹا جوتا پہن کے رکھا کرو گھر میں بھی، اگر آپ نہیں پہنو گے تو ٹھنڈک چڑھے گی، اور ٹھنڈک چڑھے گی تو پھر زکام بھی ہوگا، سر میں درد ہوگا، تو اس لیے جوتا پہن کے رکھا کرو. اب یہ کام ہم کرنے کو تیار نہیں، ہم کہتے کہ بچے اس کو کیا سمجھانا، اس کو تو بس یہ ہے آرڈر کرو کہ موو اور ریموو، آپ اب حرکت کر لو، آپ جناب رک جاؤ. تو یہ بات نہیں چلے گی. دوسرا یہ کہ والد اور بچے کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مدنی منا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، اپنی امی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں. آپ میں سے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی وہ والد کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، وہ غور کرے کہ اپنے مدنی منع کے دوستوں کے بارے میں اسے کتنی معلومات ہے، کہ میرا مدنی منا دارالمدینہ میں یا اسکول میں کن بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے. ان معنوں میں اسے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے دوست بنائے، کون کون سے دوست ہیں، کیا کیا نام ہے ان کے، کہاں رہتے ہیں. تو میں بعض کو پوچھتا ہوں تو وہ نام بتاتے ہیں. اب آپ نے بچے کو اتنا خائف کر دیا، اتنا خوفزدہ کر دیا اپنے آپ سے کہ وہ کہیں میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے. حیرت ہے یار، دوست ہی نہیں ہے، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے. تو پھر کچھ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کہ اچھا وہ مدنی منا کہاں سے آتا ہے، اچھا اس کے ابو بھی ماحول میں ہے، تو وہ کھل کے بتا دے گا. یعنی آپ کی بات کرنے کا جو ہے وہ مین جو اس کی لائن ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہونا چاہیے اور اچھے طریقے سے بات کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے. روب بھی ہو، باپ کا منصب بھی قائم رہے، لیکن باپ کا منصب مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنا اونچی نظر رکھیں گے آپ کو اپنا بچہ ہی نظر نہ آئے. تو فرینڈشپ والا رویہ بھی ہونا چاہیے. جب باپ کے ادب کی بات ہے تو وہ ادب بھی کرے، اور جب کوئی اس کو دکھ یا سکھ پہنچے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے. میں تو صاحب ایک بات نگران شورا کے ساتھ ہم نے ایک سلسلہ بھی کیا ہے کچھ دن پہلے، بلیک میلنگ پہ سلسلہ ہوا ہے، بہت زبردست مثالی معاشرہ سلسلہ رہا وہ. اس سلسلے سے بھی میں نے ایک بات سیکھی اور ذہن میرا بنا کہ والدین کو اولاد کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اولاد کسی دکھ میں ہے، کسی کرب میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو وہ یہ سوچے میں سب سے پہلے کس کو بتاؤں. اس کے ذہن میں نہ جائے یار میں اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں، میں اپنی ماں کو بتاؤں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اگر وہ کسی پرابلم میں ہے، کسی پریشانی میں ہے اور وہ پرابلم یا پریشانی بتانا چاہے، سب سے پہلے کس کو بتاؤں؟ وہ ذہن میں یار اپنی امی کو بتاتے ہیں، ابو کو بتاتے ہیں. تو یہ انداز بھی ہونا چاہیے. اور جس طرح صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ وقار بھی برقرار رہے، اور جیسے ترغیب و ترہیب دونوں معاملات ہونے چاہیے، لیکن اتنی اپنی اولاد کو ضرور آپ سپیس دیں کہ آپ کا بچہ آپ سے بات کر سکے، اپنا دکھ ہے، اپنا غم ہے، اپنی پرابلم ہے، اپنی پریشانی ہے، وہ آپ سے شیئر کر سکے. یہ بھی انداز. اب اس میں جیسے ابھی دارالمدینہ کا جیسے رزلٹ آیا، اب آپ نے کہا ہوا تھا کہ بیٹا آپ نے پوزیشن لینی ہے، پوزیشن نہیں آئی تو وہ رپورٹ دینے میں شرمائے. اب رپورٹ لے کر آیا، آپ دیکھیں جو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بات ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور جہاں اس کی توجہ دلانے کی، دیکھو بیٹا یہ جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ کے نمبر کم آئے، آپ اس میں خوب محنت کرو، آئندہ انشاءاللہ آپ نے اچھے نمبر دینے ہیں. تو یہ اچھا انداز اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ اپنا اس کی خوشیوں میں شیئر کرو، نہ یہ ہو کہ وہ جناب رپورٹ لے کر آئے
جی اور ادھر سے آپ کو کہ ہاں ہاں رکھ دو دیکھتا ہوں بعد میں دیکھوں گا، ابھی یار جلدی ہے، ہاں موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، موبائل کو آپ نے پریارٹی دے دی۔ ایک واقعہ اس حوالے سے ہے کہ میاں بیوی دونوں پڑھاتے تھے الگ الگ جگہ پر، تو اب بیوی کچھ پرچے چیک کرنے کے لیے گھر لے آئی، اب وہ پرچے چیک کر رہی ہے، ایک پرچے کو پڑھ کے رونے لگ پڑی۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنے یعنی کہ جو کلاس ہے اس میں کہا تھا کہ آپ خواہش کریں کہ آپ مثلا کیا ہوتے، کرسی ہوتے، کچھ بھی ہوتے، کوئی خواہش کریں، ویسے ایک امیجن کریں اور اس پہ مضمون لکھیں۔ کہتے ہیں سارے بچوں کے مضمون چیک کی، یہ بچہ جو ہے نا اس نے لکھا ہے کہ کاش میں ایک موبائل ہوتا۔ اس نے کہا موضوع تو دلچسپ ہے، شوہر نے کہا کیا لکھا ہے اس میں؟ اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ کاش میں ایک موبائل ہوتا، وہ یوں کہ پھر میرے امی ابو مجھ پہ توجہ دیتے، کیونکہ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن ابو مجھے چھوڑ کے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، میں بات کوئی کر رہا ہوتا ہوں، موبائل کی بیل بجتی ہے، سارے کام کیسے خاموش 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 خاموش، موبائل اٹھا لیتے ہیں، تو موبائل کو بڑی توجہ ملتی ہے، تو کاش میں ایک موبائل ہوتا۔ تو شوہر نے پوچھا رونے والی بات کیا ہے اس میں، آپ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یہ مضمون ہمارے بچے نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح بھی سیکھا جاتا ہے۔ تو یہ غور کریں کہ آپ موبائل میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بابا ہم سے کوئی پیار محبت کے دو بول بولیں، کوئی ہمارے ساتھ دکھ سکھ شیئر کریں، کوئی ہماری سنیں، کچھ اپنی سنائیں، تو کچھ گیدرنگ ہو، وہ دن بھر کا انتظار کرتے کہ بابا گھر آئے، تو بابا گھر پہ آئے، گھنٹہ موبائل پہ لگے رہے، اس کے بعد کھانا کھایا اور نماز پڑھی اور سو گئے۔ چلو جی، یہ کام پورا ہو گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو ٹائم دینا چاہیے، اور سر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور ایک نیت ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ سے بات کہوں کہ اپنے گھر میں جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں تو کوشش کر کے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو ٹائم جو ہے وہ دینے کی بجائے کچھ ٹائم اپنے گھر والوں کو دے دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں جن کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، جن کا جواب دینا ہوتا ہے، یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہر چیز ضروری نہیں ہوتی۔ آپ ایک عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا ایک ٹائم باہر سپینڈ کر کے آئے ہیں، آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور موبائل اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے یا کسی اور معاملے میں لگے رہیں گے تو آپ کی گھریلو زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، اور پھر اس کا نقصان بھی ہوگا، اور پھر بندہ بعد میں یہ سوچتا پھرے گا کہ میری زندگی سے سکون غائب کیوں ہو گیا۔ بھائی جان، جو آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی اپنے موبائل کو ٹائم دیا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو ٹائم دیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اب آپ کا سکون جو ہے یہ رخصت ہو گیا ہے۔ آپ کو جو توقعات تھیں، آپ کسی کی توقعات پہ پورا نہیں اترے، اپنے گھر والوں کی توقعات پہ پورا نہیں اترے، اپنی اولاد کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے، تو اب وہ آپ کی توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں اور بالکل ویسے ہی چل رہے ہیں، تو وہ تو پھر کسی درجہ ولایت کو پہنچے ہوئے ہوں گے لوگ، اتنے اسی رفتار سے واپس آتے جس رفتار سے دیوار پہ مارا ہے۔ ایسی بات ہے، ایسی بات، ٹٹ فار ٹیٹ، بالکل جتنی توجہ آپ دیں گے اتنی آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، ہم اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ والد کو آپ احترام دیں اور اس کو وقت بھی دیں، لیکن آپ نے کیا کیا یہ بھی تو اچھا بعض یہ بھی ایک رویہ دیکھا ہے سلمان بھائی معاشرے کے اندر، باپ اس پہ فخر کرتا ہے کہ جناب میں تو بچوں کے معاملے میں بالکل جناب فری فال ہوں، میں نے سارا کچھ ان کی ماں کے والے کیا ہوا ہے، میرا کوئی کام نہیں۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کے بچے پڑھ کس کلاس میں رہے ہیں، صحیح، یا جامعہ المدینہ میں کون سے درجے میں پڑھ رہے ہیں، صحیح، تو وہ کیا سیکھا انہوں نے، کیا کسی کو یعنی وہ سکھا رہے ہیں، اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، تو اس پہ فخر کرتے ہیں باقاعدہ، یہ کہ ایک کمی ہے اس کو فیل کریں۔ تو یہ جب غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ جناب میں اس وقت بہت یعنی کہ وہ کیا فارغ البال ہوں، میرے بچوں سے بالکل توجہ ہی ہٹی ہوئی ہے، تو یہ نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داری بھی نبھائیں۔ باپ بھی ذمہ داری پوری کرے، ماں بھی ذمہ داری پوری کرے، اولاد کو سکھانا ماں کی ذمہ داری بھی ہے، باپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری زیادہ کس کی ہے، کم کس کی ہے، اس پہ آنے کی بجائے میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کو اپنی ایفرٹ اور کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور کسی ایک کے اوپر ڈال کے خود سو نہیں جانا چاہیے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں، بلکہ کلام سنتے ہیں، پھر ایک مدنی گلدستہ بھی شامل کرنا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو،
کل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، واہ کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں والا تیرا واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا
عادت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. مدنی گلستہ بتائیے گا کتنی دیر کا ہے مدنی گلستہ جو ابھی ہم پلے کریں گے؟ جی ٹھیک ہے جی. یہاں ایک سوال ہے استاد صاحب، یہ سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ میری 2 دن پہلے طبیعت بہت خراب تھی اور ساری رات جو ہے وہ میرے بچوں کے ابو جو ہیں یہ موبائل پہ پہلے تلاوت کرتے رہے پھر فیس بک یوز کرتے رہے، کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں وہ ابھی گفتگو ہوئی ہے نا کہ موبائل سے رشتہ مضبوط کریں گے تو آپ کے ارد گرد والوں سے آپ کا رشتہ کمزور ہوگا. یہ ایک جملے کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں بہت کچھ ہے کہ موبائل کو اگر ہم پریارٹی دیں گے، اس کو فوقیت دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہیں، جیسے بچوں کی امی ہے یا ہمارے بچے ہیں، مدر منع منیا ہیں، تو ان سے ہمارا رشتہ کمزور ہوگا کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے. یا تو آپ فیس بک چلا لیں یا وہ اپنا سوشل میڈیا یوز کر لیں یا پھر آپ سنبھال لیں کسی کو. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیمار ہے تو اس کا سر دبایا جاتا ہے، بعض اوقات تو سر دبانے سے بھی کچھ ریلیف مل جاتا ہے. اور آج کل جیسے سردی ہے تو اسٹیم بھاپ لی جاتی ہے، تو بھاپ لینے سے بھی طبیعت بہت حد تک فریش ہو جاتی ہے. تو یعنی کچھ توجہ تو دیں، پوچھیں تو صحیح. اب میں آپ کو پوچھوں تو صحیح کہ یار سلمان بھائی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ بتائیں، یا میں کچھ خود سے آپ کو سجیسٹ کروں، تجویز کروں کہ یار آپ کے جو نا یہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو مشورہ ڈاکٹر سے کر دیتے ہیں، تو یہ آپ اسٹیم لیں گے نا تو اس سے آپ کا درد اس میں ریلیف مل جائے گا آپ کو. یا آپ کے جسم میں اگر درد ہے تو ظاہر ہے کوئی دوائی وغیرہ ڈاکٹر کے مشورے سے وہ دی جائے یا چائے بندہ بنا کر پلا دے. تو سوال یہاں پر یہ افسر آپ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی ریلیونٹ اور بڑی حقیقت پر مبنی بات کہہ رہے ہیں، اور یہی انداز ہمیں اپنانا چاہیے. گھر کا کوئی فرد، بالکل بچوں کی امی ہے یا کوئی بھی اس طرح قریبی عزیز جو بیمار ہے،
تو اس کو ٹائم دینا چاہیے. یہ بات بڑی ریلیونٹ بات ہے اور یہی ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے کہ ان کی تیمارداری بھی کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں, دوائی وغیرہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن سوال یہاں پر سر ایک یہ ہے, ایک شخص جو ہے جو بیمار ہے, ٹھیک ہے, وہ 8 گھنٹے ایک بیماری سے سفر کرتا رہا, تو اب کیا میں 8 گھنٹے اسی کو دیکھتا رہوں, میں 8 گھنٹے اور کوئی کام نہ کروں؟ یہ بھی تو ایک, اس پر بھی تربیت کی حاجت ہے نا. ہم دونوں طرفوں کو لے کر چلیں گے. جیسے آپ نے فرمایا بچوں کے ابو کی, جیسے اس میں جو میاں بیوی کی بات ہے, ورڈنگ کیا تھی کہ میں بیمار رہی جی, اور ساری رات جو ہے بچوں کے ابو پہلے موبائل پہ تلاوت کرتے رہے, پھر اس کے بعد وہ فیس بک دیکھتے رہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ بالکل توجہ نہ دینے پر مسئلہ ہے. اگر آپ نے پوچھ لیا ہے, دوائی کھلا دی ہے, ڈاکٹر سے چیک اپ اگر ضرورت ہے تو کروا دیا ہے, اب اس کے بعد آپ اگر ضروری ہے, کیونکہ ہر ایک فیس بک یا جو سوشل میڈیا کا فضول استعمال کرتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعضوں کے ایسے ہوتے ہیں طریقہ کار کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کی حد تک وہ استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے جوابات ہوتے ہیں, واٹس ایپ ایسے میڈیا میں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس کا, ہمیں بھی ہے کہ ہم اپنے واٹس ایپ کو بعض اوقات ایسے ٹائم میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ جو واٹس ایپ آئیں گے اس میں چیک کریں گے, اور چند واٹس ایپ ہوتے ہیں, ایڈریس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک کام ہے آپس کا. تو اب آپ بیٹھے اس سلسلے میں اور آپ نے میسج کر دیا کہ جلدی آ جائیں, جی سلسلہ شروع ہو چکا ہے, تو اب میں فوراً دیکھ لوں گا تو وہ فائدہ ہوگا نا. اب مجھے اگر ذہن میں نہیں ہے یا میں راستے میں ہوں تو آپ کو میسج کر دوں گا کہ میں جناب پہنچ رہا ہوں, میں راستے میں ہوں, تو آپ کو کم از کم تسلی ہو جائے گی کہ وہ آ رہا ہے. میرا موبائل تو سر ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پر بھی اگر ہو تو اس میں بھی, اس کے باوجود بھی کچھ نمبر ایسے ہیں جن کی کال آنی ہے, اس کو استثناء جیسا ہوتا ہے نا, وہ ہے ترکیب بنائی تو اہم جو افراد ہیں اس کا ہوتا ہے یہ معاملہ. جیسے آپ سو رہے ہیں, آپ نے موبائل ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگایا کہ بھئی یہ کال آئے تو یہ ڈسٹرب نہ کرے, ٹھیک ہے, بیل نہ بجے. لیکن آپ دیکھیں گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی اور یا کوئی اس طرح کی ذمہ داری ہے, وہ ہوتے ہیں, مستثنیات ہوتی ہیں. بات جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں صاحب, وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک بیلنسڈ بات جو ہے وہ کریں. وہ یہ ہے کہ ایک جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ چاہیے کہ آپ تیمارداری کریں اور آپ کی اویلیبلٹی ہو, آپ موجود ہیں, بیمار ہے جیسے بچوں کی ماں بیمار ہے, آپ کی اویلیبلٹی ہے, آپ موجود ہیں, آپ تیمارداری بھی کر رہے ہیں, بڑی بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس میں دوسری طرف اگر آ جائیں کہ بچوں کی امی یہی سوچتی رہے کہ یہ تو اب ہر وقت مجھے دیکھتا رہے اور ہر وقت جو ہے اور کچھ بھی نہ کرے, میرے جو ہے وہ ادھر سراہنے بیٹھا رہے, یہ سوچ ایک اور پرابلم کریں گے. یہ جو دوسری طرف آپ لے کے جا رہے ہیں نا, یہ ایک اور پرابلم ہے, وہ ہے ایکسیس آف ایکسپیکٹیشنز, کہ توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لینا. یہاں پر جو توقعات رکھی تھی نا اس کا لیول بڑا ہائی رکھ لیا تھا کہ یہ کچھ بھی نہ کرے, بس خالی بیٹھا رہے, جاگتا رہے. ظاہر ہے کہ اس کو جاگنے کے لیے تو کچھ چاہیے تھا. جاگنے کے لیے بعض اوقات بندہ سونف کھاتا ہے, بعض اوقات چائے پیتا ہے. ایک بات کہوں استاد صاحب, وہ جو قرات قرآن کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس نیت سے کر, نیتوں کے ہاتھ اللہ بہتر جانتا ہے. مسلمان کے عمل کو نگرانی شروع بڑی پیاری بات کہی آپ فرماتے ہیں کہ حسن ظن پر محمول کیا جائے گا. تو وہ اس کی برکت سے اس کو شفا دعوت کر رہا ہو کہ بھئی قرآن کریم میں حکم ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وہ تلاوت کرے اس نیت سے کہ میں چلو تلاوت قرآن کرتا ہوں, کو پانی پہ دم کر کے یا ویسے ہی دم کر دیتا ہوں, یا دم نہیں بھی کروں گا, چلو تلاوت قرآن کر رہا ہوں, اللہ کی رحمت نازل ہوگی, یہ بچوں کی امی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ اس نیت سے کر رہا اور دوسری طرف یہ سمجھا جا رہا ہو بھئی یہ تو کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. ہاں تو وہی دونوں طرف ایک نارمل آپ رویہ رکھیں کہ اگر شوہر نے ضروری ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں, دوائی وغیرہ کے حوالے سے کوئی پانی لا کے رکھ دیا کہ ضرورت ہو تو پانی پی لے, تو جو بھی اس طرح کی جو ضروری چیزیں وہ کر بیٹھا ہے. اب آپ اس کو یہ اعتراض نہ کریں کہ یہ موبائل پہ لگا ہوا ہے. اب آپ اصل میں بات ہوئی نا کہ کوئی بھی کام کریں پھر آپ کو چین نہیں آئے گا. وہ خالی بیٹھے تو وہ خالی بیٹھا رہے, مجھے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ اس لیے بات نہیں کر رہا کہ بیمار حالت میں بات کریں گے تو آپ کا سر زیادہ درد کرے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم توقعات تو رکھ لیتے ہیں, لیکن ان توقعات کو پورا کیسے کرنا ہے اس پر غور نہیں کرتے. مدینہ آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں, دونوں کو غور کرنا چاہیے. جہاں پر غلطی کوتاہی ہو, سلمان بھائی اپنی غلطی ہم نہیں مانتے, دل میں بھی نہیں مانتے. کسی کو کہے نا کہ یار آپ دل میں غور کر لو کہ آپ سست ہو یا نہیں, مجھے نہ بتانا, اپنے دل کو جواب دے لینا. وہ کہے گا نہیں میں چست ہوں.
یہ غلطی کریکٹ تب ہوگی نا جب غلطی کو مانیں گے. ٹھیک ہے, بڑی پیاری بات کہی. یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, ایک موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا وہ جو میسیج سے چلا, کہ دیکھیں اگر مریض آپ اس کا دل بہلانا مقصود ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ اب موبائل سے لگے ہوئے, وہ آپ اپنے کام ہی کر رہے ہیں, دیکھ ہی رہے ہیں بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کس کا میسیج آ رہا ہے, اب وہ بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے آپ سے, تو آپ اس سے بات کریں. جب وہ آپ سے, اس کو آپ کی توجہ چاہیے, آپ توجہ دیں, اویلیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے. یہ ضرور یاد رکھیں, ہم کوئی یہ سے نیگیٹو تاثر نہ لے کر جائے. میں بڑی بیلنس بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو جب بات کرنے کی حاضر ہے, آپ اس سے بات بھی کریں. وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے, کوئی بات چیت کرنا چاہ رہا ہے, آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, اس کو کوئی چیز چاہیے, آپ تو بھی موجود ہیں. اور دوسری طرف جو بیمار ہے وہ بھی یہ نہ چاہے کہ بھئی یہ اور کچھ کرے ہی نہ, وہ قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے, اور جو اس کے ضروری معاملات ہیں ان کو نپٹا رہا ہے, تو اس میں اتنا سا اس کو سپیس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی مریض کا دل جو ہے وہ نہیں دکھنا چاہیے. امیر سنت کا بڑا زبردست ایک رسالہ ہے, شیطان کے بعض ہتھیار, یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے. اگر آپ یہ رسالہ پڑھ لیں گے نا تو امید ہے آپ کا دل ٹوٹنے اور پھر پھوٹنے سے بچے گا, ٹوٹنے پھوٹنے اور بکھرنے سے بچ جائے گا, اور تھوڑا مضبوط بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, ذہن بھی مل جائے گا. یہاں استاد صاحب میسیجز پہ میسیجز آ رہے ہیں. ایک میسیج ہے یہاں پر, یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیرنٹس سے کیسے ڈسکس کرے کہ وہ ڈاکٹر نہیں اسلامک اسکالر بننا چاہتا ہے, بتائیں. اس میں حکمت عملی بہت بلیو کرتی ہے کہ اگر والدین کا ذہن ڈاکٹر بنانے کا ہے تو ڈاکٹر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ بینیفٹ دیکھے ہوں گے نا, کہ ڈاکٹر بنے گا تو یہ فائدہ حاصل ہوگا, یہ فائدہ حاصل ہوگا, یہ فائدہ حاصل ہوگا. تو وہ بینیفٹ کی بنا پر, فوائد کی بنا پر آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, اور آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں. تو بعض اوقات جو لکڑی کی جو چھلائی ہوتی ہے نا, جس طرح وہ اب رندہ سمجھ میں آ جائے گا قوم کو, جی آ جائے گا, کہ وہ لکڑی کی چھلائی کرتے ہیں, تو اب وہ ایک دم نہیں ہوتی, ساری ہلکی ہلکی طے اتارتے رہتے ہیں. ایک دم ہوتا ہے کہ وہ لکڑی بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے. تو بعض جگہ یہ حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ پہلے ایک تھوڑی سی بات دیں, علم دین کی فضیلت کوئی بتائیں کہ ماشاءاللہ علم دین کی ایسی فضیلت ہے سیکھنے کی. اب آہستہ آہستہ مولڈ کریں, تو اس کے بعد پھر آپ عالم بننے کی ان سے بات کریں, تو امید ہے انشاءاللہ مان جائیں گے. اگر ایک دم ہی پورا لوڈ ان کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ جواب ہو سکتا ہے کہ لوڈ کی وجہ سے نہ نکل جائے. تو پھر آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, پھر بار بار ان سے مطلب یہ کہ ریکویسٹ کرتے رہیں حکمت عملی کے ساتھ. آپ اپنا ماحول, اس کے فوائد وہ بھی ان کو بتائیں. ہمارے اسد بھائی ہیں جو اپنا مدنی چینل میں, اب ان کے والد صاحب نے جو حکمت عملی اپنائی نا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ نے عالم بننا ہے. انہوں نے غالباً میٹرک کیا تھا, میٹرک کے بعد انہوں نے انہیں فیضان سنت کا باب ہے علم کے بارے میں, پرانی فیضان سنت کا, وہ دیا کہ بیٹا آپ اس کو پڑھو. اور جب انہوں نے فضائل پڑھے بقول ان کے, تو ان کا ظاہر شوق بڑا تو خود ہی پھر یہ منہ سے نکلا کہ میں نے عالم بننا ہے. تو والد نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ بیٹے کو وہ فوائد پڑھوا دیے جو عالم بننے کے ہیں. تو عموماً حکمت عملی یہاں پر مفید رہے گی کہ جب کہ والدین کچھ بنانے کا فیصلہ کر چکے, اب ایک دم جب آپ جا کر بولیں گے تو زبان سے ہو سکتا ہے نہ نکلے کہ ہم نے تو ڈاکٹر بنانے کا سوچا تھا, اور پھر بدمزگی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. تو نرمی سے, نرم گفتاری سے جو کام ہوگا وہ تیزی اور گرمی سے نہیں ہوگا. تو اگر والدین کہیں کہ ہم نے تو ڈاکٹر بنانے کا سوچا تھا, نہیں میں نے یہ بننا ہے, میں نے وہ بننا ہے, تو وہ بات بنے گی نہیں. تو جیسا موقع ویسی ترکیب. تو یہ حکمت عملی سے آپ والدین کو منائیں, انشاءاللہ مان جائیں گے. خراب رزلٹ آنے پر تانے دیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے مدنی پھول دیں. خراب رزلٹ آنے پر, ہاں خراب رزلٹ آنے پر تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ہاں کیوں مسکرا رہے ہیں, اس کو انعام دینا چاہیے. کیا انعام دے, 2-4 جوتے تھپڑ جو انعام میں دے دے, نہیں اور کیا دیکھیں آپ دیکھیں آپ نہیں جی نہیں, ایک منٹ ٹھہریں جی, آپ کہہ رہے ہیں انعام دیں, آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں انعام دیں,
بھائی ایک تو ہم نے پیسے لگائے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اسکول میں فیس بھری، صحیح ہے، کوچنگ کی فیس بھری، ٹھیک ہے، لباس جو ہے وہ لے کر دیے، ڈریس جو ہے وہ لے کر دیے، یونیفارم لے کر دیا، بیگ لے کر دیا، کتابیں لے کر دیں، کاپیاں لے کر دیں، جو ضروری چیز ہے وہ فراہم کی، رزلٹ خراب آیا، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں انعام دے دیں، تو انعام میں تو جوتے اچھا بنے گے اور کیا بنے گا؟ ایک منٹ، آپ وہ کر لیں جو کرتے ہیں لوگ، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ پوزیشن آ جائے گی؟ نہیں پوزیشن تو نہیں آئے بھئی آپ نے اس کو دھر لیا، یہ مطلب درست نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا؟ باپ ہوگا اس کے 4 ہاتھ ہو جائیں گے، 2 یہ اور 2 پاؤں، وہ دنک کے رکھ دے گا بیٹے کو، یعنی کہ جس طرح روئی کی دنائی ہوتی ہے نا، بالکل جہاں پڑھ رہی ہے، اور بعض کا تو وہ عجیب و غریب حساب ہوتا ہے۔ اب اس کو پٹائی لگا رہے ہیں، اس کو ملامت کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کو پتا ہے بعض خودکشیاں اس وجہ سے بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ بچے کا رزلٹ خراب آیا، اس نے کہا میں کس طرح بتاؤں گا، میں پہلے بھی فیل ہو چکا ہوں۔ آپ کا بچہ بہتر رزلٹ لانے کی بجائے موت کے گھاٹ اتر گیا، یہ آپ کو گوارا ہے؟ جو آپ کر رہے ہیں پریکٹس سلمان بھائی، روٹین کی پریکٹس جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں معاشرے میں، کیا اس سے فوائد ملیں گے یا اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے؟ تو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس نے کوتاہی کتنی کی۔ اگر تو کوتاہی سڈنلی تھی کہ ودن سیکنڈ اس نے کوتاہی کی اور جناب وہ فیل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پڑھائی نہیں کر رہا تھا، آپ نے اس وقت پوچھا اس سے؟ اب جب رزلٹ آیا تو رزلٹ سننے کے لیے پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے کہ ہاں جی کی بنیا ہے، کیا ہوا، اور پھر خاندان سمجھتا کہ اس پہ رسپانس کرنا، اس پہ تبصرہ کرنا یہ ہماری یعنی کہ ہمارا حق ہے۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت کسی نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو، یا وہ سستی کر رہا ہو، اس کی سستی کو چستی میں بدلنے کی کوشش کی ہو، اس کو ضرورت ہے، بعض اوقات دیوار ہوتی ہے نا، اس کو ہلکا سا سہارا مل جائے تو وہ گرنے سے بچ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارے ہاں اگر یہ رویہ ہوگا گرتی اور دیوار کو ایک دھکا اور تو وہ گرا دو گے آپ، تو اس سے حوصلہ بڑھے گا ملامت کرنے سے، مارنے سے، یا گھٹے گا؟ تو بعض کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ہوگا کیا؟ میں جو سوچ رہا ہوں نا، میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بولے کہ بھی کام برابر ہو گیا ہے، میرے نمبر نہیں دیے، رزلٹ اچھا نہیں آیا، باہر نے کوٹ لیا، چلو برابر برابر اکول۔ اب وہ بات تو وہ اس نے کہا کہ یہ مجھے میں نے رزلٹ لا کے دیا، انہوں نے اپنا رزلٹ دے دیا، بات ختم ہوگی۔ اگر آپ اس کا حوصلہ بڑھا دیں گے، اس کو بٹھا کر اس کی کمی کی طرف اس کی توجہ دلائیں گے اور مزید چانس ٹرائی اگین اینڈ اگین کی طرف لے کے جائیں گے، پھر جس شعبے میں وہ پڑھ رہا ہے اس شعبے کو ڈائیورٹ یعنی اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ بعد اب ڈاکٹر جیسے بات چلی نا، ڈاکٹر بننے کے لیے اب آپ کو میڈیکل گروپ جوائن کرنا پڑے گا ایف ایس سی میں۔ اگر آپ میڈیکل گروپ جوائن کروا دیتے ہیں بچے کو اور وہ نہیں پڑھ پا رہا، پک ہی نہیں کر رہا، اب آپ کہیں گے نہیں تمہارا جینا مرنا ادھر ہی ہے اسی گروپ میں، وہ بیچارہ راستے بند دیکھے گا، اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، تو کم از کم اس سے پوچھ تو لیں گے بیٹا اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، تو جس میں دل لگ رہا ہے وہ پڑھ لو۔ تو میں تو یہ مشورہ دوں گا اس کو عالم دین بننے کی طرف لے آئیں، پھر دیکھیں کیا بنتا ہے۔ تو میں نے خود غالباً کوئی 6-7 ایم اے جو ہوتے ہیں نا، ایم اے جیوگرافی ہوگی تو انگلش ہوگی تو فزکس ہوگی تو فلاں 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 کمپیوٹر سائنس وغیرہ، میں نے کتنوں میں جا کے انٹری ٹیسٹ دیے، وہ اگر مجھے ناکام نہ کرتے تو شاید جس وہ یعنی کہ سیٹ پر آج میں یہاں بیٹھا ہوں میں نہ بیٹھا ہوتا۔ ایم اے انگلش میں اگر مجھے داخلہ مل جاتا تو آپ مجھے بطور اسپیشلسٹ انگریزی کے بلاتے یہاں پر۔ تو بعض اوقات ایک راستہ بند ہوتا ہے، دوسرا راستہ بہتر نظر آتا ہے، تو والدین کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ادھر اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اس طرف لیں جدھر اس کا موڈ ہے۔ اب انعام والی بات، یہاں ایک بات میں وہ کہہ دوں، ٹرمینالوجی بھی ہے بولی جاتی ہے، رائٹ ٹو چوز، جی انتخاب کرنے کا اختیار یہ اپنی اولاد کو دینا چاہیے اور درست پیرائے میں دینا چاہیے۔ جی جی، اور رائٹ ٹو چوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بچے نے جو چوز کر لیا آپ بولیں بس ٹھیک ہے یہی ہے، تو اس کو بچے کو بتائیں بھی، اس کی کاؤنسلنگ بھی کریں، اس کا ذہن بھی بنائیں، ایک طریقے سے لے کر چلیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اب وہ انعام والی وضاحت کر دوں، آپ جس پہ مسکرات کے اس کو انعام دینا چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بات ہوئی کہ امیر حسن فرماتے ہیں کہ جن کا وہ انعام آتا ہے نا، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آئی، ان کو تو انعام مل رہا ہے،
تو حوصلہ کیا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوئی ہے. تو وہ تو ذہین تھا ہی جس نے پوزیشن لے لی. وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے پیچھے، میں اپنے انداز میں اس کو عرض کر رہا ہوں. تو کونے میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو بالکل لاسٹ نمبر جس نے لیے، حوصلہ افزائی کی حاجت تو زیادہ اس کو ہے. اس کو آپ آج تھپکی دیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، کل مزید اچھے نمبر آ جائیں گے، جامعۃ المدینہ کے حوالے سے مثلا. تو اب وہ آپ کے حوصلہ دینے سے وہ اس کو حوصلہ ملے گا اور وہ آپ کو پوزیشن لے کے دکھا دے گا. میں آپ کو بتاؤں میٹرک تک یہ جو ٹینس ہوتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آئے تھے. آپ میری انگریزی آپ کے سامنے ہی ہے، جو بھی ہے من بول لیتے ہیں تھوڑا بہت کر کے. میٹرک تک ٹینس ہی سمجھ نہیں آیا. اور میٹرک میں جناب میرے وہ کزن تھے، انہوں نے مجھے جا کے وہ سمجھایا کہ ٹینس اس طرح طریقے سے سمجھائے اور ویسے سمجھایا جیسا میں سمجھنا چاہتا تھا. مجھے کسی ٹیچر نے ویسے سمجھایا ہی نہیں. وہ وقت اور آج کا وقت انگریزی مجھے پریشان نہیں کرتی. تو اب بات یہ، کسی بھی لمحے کسی کا آسرا، کسی کا سہارا آپ کو موو کروا دیتا ہے. تو اگر آپ اس کو انعام دیں گے، اس کی کتنی دلجوئی ہوگی، جس کو توقع ہی نہیں ہے کہ یار مجھے میرا کوئی بھاؤ بھی پوچھے گا. تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل پچھلی صفوں میں بیٹھا ہوا ایک اسلامی بھائی، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اس نے اس حوصلہ افزائی کو پک کیا اور پہلی صفوں میں جا پہنچا، وہ پوزیشن ہولڈر بن گیا. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ضروری نہیں کہ انعام جوتوں سے ہی اور گھوسوں سے ہی انعام دیا جائے. تو کبھی حوصلہ افزائی کریں، بچے کو حوصلہ بڑھائیں، ہمت بڑھائیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ انشاءاللہ کام کرے گا، آگے بڑھے گا، اللہ نے چاہا تو. خالد بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. جی خالد بھائی. رائٹ ٹو چوز کی آپ نے بات کی، تو اس پر میں ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اولاد کو انتخاب کرنے کا اختیار دے دیا تو اس کے بعد بھی اولاد جو ہے یہ اولاد ہی ہوتی ہے. واہ. اس کو تربیت کی حاجت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو اس نے انتخاب کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا انتخاب بھی غلط ہو، یا جس ٹریک پر یہ چلنا چاہتا ہے اگر چلنا شروع ہو گیا تو اس کو بغور دیکھا بھی جائے. اس کے اوپر نہیں چھوڑ دیا جائے کہ اب یہ آخر میں جا کر اگر نقصان اٹھائے گا تو میں نے اس سے یہی بولنا ہے کہ تم نے بیٹا اس کا انتخاب کیا تھا، اس کے ذمہ دار تم ہی ہو. ایسا نہیں، والد ہی ہے، سرپرست ہے. اس کی ذمہ داری اپنے بچے کی نگہبانی ہے. اگر جس ٹریک پر یہ چل رہا ہے اس پر اگر غلط قدم اس نے رکھا ہے تو بھی اس کو سمجھائیں. یا اگر اس کو کور کر سکتے ہیں تو کور کریں، اس کو سنبھال سکتے ہیں سنبھالیں، سہارا دے سکتے ہیں سہارا دیں، ورنہ تبدیلی کی گنجائش بہر صورت باقی رہتی ہے، اس کو رکھیں. کوئی بات اگر والدین کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ والدین سے بندہ جھگڑ جا کے میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. اس کے کئی پیرائے ہو سکتے ہیں. بڑوں کو بڑے سمجھائیں، چھوٹوں کو چھوٹے سمجھائیں، اور چھوٹوں کو بڑے بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ایک خاص طریقہ کار اس کے ہم کافی دیر سے گفتگو کر ہی رہے اس بارے میں. بڑوں کو بڑے سمجھائیں کس اعتبار سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام اس طرح سے ہونا چاہیے. میں والدین کو سمجھانے بیٹھوں گا مشکل ہو سکتی ہے. دادا ابو ہوتے ہیں گھر میں، دادی جان ہوتی ہیں، تایا حضور ہوتے ہیں. تو یہ حضرات وہ ہیں جو اگر ریکویسٹ کریں گے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کے فلاں دوست ہیں، والد صاحب ان کا مان رکھتے ہیں، ان کی بات رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح کے سمجھدار ہیں کہ وہ بات بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. کیا چیز کب دینی ہے یا کب لینی ہے، والدین کو اس کی بچے سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے یا ہونی ہی چاہیے. جس طرح دنیا اپڈیٹ ہو رہی ہے، مختلف ڈیوائسز کی طرف لوگ جا رہے ہیں، گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے دنیا، اسی طرح والدین کے ذہن کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. والدین اپنے آپ کو بھی تھوڑا مزید نکھار لاتے رہیں، دنیا سے تھوڑی ہاؤ رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل دنیا میں، اس کے مطابق اگر بچے کی تربیت جاری رکھیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا. پچھلے منگل کو استاد صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ نہیں کہ دنیا اب جو نیا طریقہ آ رہا ہے اس کو ہم غلطی کر کے چھوڑ دیں، پھر وہی ہوگا کہ دنیا جہازوں کا سفر کر رہی ہوگی اور ہم گھوڑا گاڑی پر جا رہے ہوں گے. تو اس کو نہیں، گھوڑا گاڑی بھی آپ نے ذرا آگے کر دی ہے، گدھا گاڑی میں جا رہے ہوں گے، بلکہ گدھا گاڑی سے بھی ایک درجہ نیچے لے ہیں، بیل گاڑی میں جا رہے ہوں گے. گدھا گاڑی تیز چلتی ہے، بیل گاڑی آہستہ چلتی ہے. جن کو پتا ہے بیل گاڑی کا بندے کی رفتار پہ چلتی ہے، ہاں جی، آدمی کی رفتار پہ چلتی ہے. جتنا آدمی چل سکتا ہے نا اتنی بیل گاڑی کی سپیڈ تقریباً ہوتی ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ایسی بات. وہ مذہبی اور اسلامی تربیت کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ مذہبی ماحول میں آئے، اسلامی تربیت ہو اس کی، اور اس طرح سے ذہن بنے، اس کے حوالے سے تربیت اولاد ایک مکتبۃ المدینہ کی تصنیف ہے، رسالہ ہے، اور اس طرح کے اور بھی رسالے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے ہیں. ایک مدنی پھول یہ بڑا پیارا سمجھ میں آیا کہ اولاد کی تربیت اس کی عادتیں پکی ہونے کے بعد جب کرنا شروع کی جاتی ہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے.
حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے شروع کی. قرآن پاک سنا رہی ہیں اور پھر اس تلاوت کا اثر محسوس کر رہا ہے بچہ, اس کو لے رہا ہے, اور پھر دیکھیں کہ جب تلاوت سن کر بچے کی نشو نما ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہے تو اب آگے چل کر بچہ کس طرح سے اچھے انداز والا ہے, اچھی عادات والا ہے, گھر والوں کو دیکھ رہا ہے, گھر والے روزہ دار ہیں. تو اب بچہ جب جیسے ہی بڑا ہونے لگتا ہے, تھوڑی سی طاقت اس میں آنے لگتی ہے, تو وہ خود کہتا ہے مجھے روزہ رکھوایا جائے. ورنہ اگر گھر میں پہلے ہی ماحول نہیں بنا ہوگا تو پھر بچہ کیا ماحول بنائے گا, کیا سیکھے گا. حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے نام سے قرآن پاک میں مکمل صورت موجود ہے. حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچے کو چند نصیحتیں فرمائیں, وہ اتنی اس قدر پیاری تھی کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. اس کا ہم پورا سلسلہ کریں گے نصیحت لقمان کے عنوان سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. امیر سنت اولاد کو سکھائیں. امیر سنت نے جو کتاب بتائی ہے یہ بڑی پیاری کتاب ہے, ایھا الولد, یہ اولاد کو پڑھا دیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اور برکتیں اس کی پائیں. بلال بھائی سے آخری مدنی پھول لیتے ہیں, پھر سلسلے کو اختتام کر لے کر چلتے ہیں. جی سلمان بھائی, اس کے علاوہ جو اولاد کے بگڑنے کا سبب ہوتا ہے وہ والدین کا بچوں کو بیجا جو ہے ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ ہر وقت اسٹک لے کے ان کے سر پہ کھڑا رہنا, تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو بچے کو باغی بنا دیتی ہے اور اس کی اچھی تربیت ہونے کے بجائے مزید وہ بگڑتا چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, شفقت کا ہاتھ رکھیں. شفقت کی ضرورت ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اگر ادب نہیں سکھائیں گے, اس طرح کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا. جس طرح کسی عالم صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ علامہ صاحب مجھے جو ہے نا میرا بیٹا مارتا ہے. باپ نے کہا کہ مجھے میرا بیٹا مارتا ہے. تو عالم صاحب نے کہا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا باپ کو مارے. کہا مجھے میرا بیٹا مارتا ہے. کہا کہ کیا تم نے اسے ادب سکھایا ہے, اس کی تعلیم و تربیت کی ہے. کہا نہیں. کیا تم نے اسے قرآن مجید سکھایا ہے. کہا نہیں. تو کہا جب اس کو کچھ نہیں سکھایا تو وہ کرتا کیا ہے. کہا کہ وہ چرواہا ہے, جانور چراتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, جب وہ جانور چراتا ہے, جب تم نے اسے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے تو جس طرح وہ جانوروں کو مارتا ہے تو اس نے تمہیں بھی جو ہے اسی طرح سمجھ کے مار دیا ہوگا. تو اب اگر تم اس کو اچھی تربیت کرو گے, اس کو ادب سکھاؤ گے, اچھے برے کی تمیز سکھاؤ گے, تو پھر جو ہے وہ تم اس سے اچھی توقعات بھی وابستہ رکھ سکتے ہو. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی. اپنی اولاد کو سکھائیں محبت, حضور کی اہل بیت کی محبت سکھائیں, تلاوت قرآن سنائیں, سکھائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عملی جو بھی کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اولاد کو نیک بنائے, اچھا بنائے, ستھرا بنائے, پاکیزہ بنائے, عاشق مدینہ بنائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. آپ کے سوالات کافی سارے ہیں, کالز کافی باقی ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو امیر سنت یا نگران شورا سے ہونے چاہیے میری دانش کے مطابق, تو وہ کچھ ریزرو بھی ہیں انشاءاللہ. آئیے ابھی برابر ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جبل نوروں جبل سار اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نوروں جبل سار اور ان کے غاروں کو سلام. نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام. نور برساتے پہاڑوں غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے. غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے. جھوم کر کہتے ہیں
نظاروں کو سلام بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. سبحان اللہ. آئیے دیکھیے سلسلہ شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین